إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم علماء کرام، مکرم حاضرین و سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور پاکیزہ زمین سے پاکیزہ پیداوار ہی نکلتی ہے اپنے پروردگار کے حکم سے. وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ، جو زمین پاک ہے اس سے اگنے والی پیداوار، اس سے برآمد ہونے والی پیداوار پاک ہی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے منشے سے اس سے پاک چیزوں کو برآمد کرتا ہے. خالق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، ہر شے کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ ہی فرماتا ہے، لیکن اس نے فرمایا کہ جو زمین پاک ہوتی ہے اس سے اگنے والی سبزیاں بھی پاک ہوتی ہے، اس سے ابھرنے والے پودے بھی پاک ہوتے ہیں، اس سے نکلنے والی کھیتی بھی پاک ہوتی ہے. والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو زمین کا حصہ پاک نہیں ہے، صاف نہیں ہے، اس کی پیداوار بھی برائے نام ہوتی ہے، مختصر ہوتی ہے اور وہ معیاری نہیں ہوتی ہے. اور جو پاکیزہ زمین ہوتی ہے اس کی پیداوار پاکیزہ ہوتی ہے، اس سے رونما ہونے والے پودے اور ملک کے جو بعد میں چل کے تناور درخت بننے والے ہوتے ہیں وہ بھی نہایت ہی عمدہ اور اعلیٰ اور نفیس اور لطیف ہوتے ہیں. تو یہ تو ایک زمین سے متعلق اللہ پاک نے فرمایا، لیکن اسی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جن کے نفوس پاکیزہ تھے، جن کی ذوات قدسیہ پاکیزہ تھیں، جن کا ظاہر و باطن پاکیزہ تھا، جو اخلاق کے اعتبار سے بھی بے مثال تھے، جو اعمال کے اعتبار سے بھی بے مثال تھے، جو اپنی باطنی خوبیوں میں بھی بے مثال تھے اور ظاہری کمالات میں بھی بے مثال تھے. اللہ کی عطا سے بھی انہیں غیر معمولی نعمتیں نصیب ہوئی تھی اور انہوں نے اپنے جد و جہد سے، کسب و کوشش سے بھی اللہ کی برکتوں کو، رحمتوں کو، اس کی نوازشات کو پایا تھا. تو ظاہر ہے کہ ایسے پاکیزہ نفوس سے نکلنے والے بھی پاکیزہ ہی ہوا کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت سے اہل بیت اطہار کے پاک، صاف، نہایت ہی اعلیٰ اور عرفہ ہونے کا اپنے کلام مجید میں اعلان بھی کر دیا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس میں کوئی شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں، اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں یہی چاہتا ہے کہ تمہارے سے ہر گندگی کو دور رکھے اور تمہیں مکمل پاک و صاف بنائے رکھے. تو اہل بیت اطہار ہی ہیں، ان کو طیبین و طاہرین کہا جاتا ہے، اطہار اور اخیار کہا جاتا ہے. وہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں، ظاہر و باطن کے پاکیزہ ہے، خیال و ضمیر کے پاکیزہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے جو نسل کو قیامت تک پھیلایا ہے، ان کی اصل پاک ہونے کی نسبت سے نسل بھی پاک ہے، طیب ہے، طاہر ہے. اور آج کا جو موضوع ہے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درخشاں پہلو، تو آپ کی ذات گرامی سے متعلق بھی گفتگو کرنے سے پہلے ہمارے ذہنوں میں یہی بات نہایت ہی متمکن ہو جانی چاہیے، اعلیٰ طریقے پر جاگزی ہو جانی چاہیے کہ آپ اصل طیب سے ہیں، تو لہٰذا آپ اصل طیب کی نسل طیب ہیں. آپ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے ہیں، جنتی جوانوں کے سردار کے صاحبزادے ہیں، خاتون جنت سید کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پوتے ہیں، اور شیر خدا اسد اللہ الغالب مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں، اور سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. تو یقیناً خاندانی اعتبار سے اللہ نے آپ کو ہر خوبی سے سرفراز فرمایا تھا. آپ کی سیرت طیبہ کی کتاب کے ہر ورق کو اللہ نے بے انتہا صاف و شفاف بنایا تھا. آپ کی کتاب زندگی کا ہر ورق ہی نہیں بلکہ ہر صفحہ اور صفحے کی ہر سطر اور سطر کا ہر جملہ، جملے کا ہر کلمہ، کلمے کا ہر حرف نہایت ہی اعلیٰ اور عرفہ، جس میں کوئی
داغ و دھبے کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ نہایت آئینے کی طرح آپ کی مبارک زندگی رہی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آپ حضرات نے بارہا سنا اور سنتے ہی رہتے ہیں۔ آج ہم نے یہ چاہا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے شہزادے ہیں، جن سے حسینی سادات کا سلسلہ چل پڑا ہے، ان کے بارے میں بھی کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جائے تاکہ ہمارے معلومات کے ذخیرے میں اضافہ ہو۔ آپ کی بابرکت زندگی سے ہمارے لیے بھی روشنیاں نصیب ہو جائیں، ہماری زندگی کے اندھیرے کافور ہوں، ظلمتیں چھٹیں اور زندگی میں بھی اجالا نصیب ہو جائے۔ کہ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام نے اپنے آغوش کرم میں پالا تھا، تربیت فرمائی تھی، تو آپ بارگاہ رسالت میں آپ علیہ السلام کے تربیت یافتہ تھے۔ آپ نے اس تربیت کا حق کربلا میں اپنی قربانی کے ذریعے سے، اپنے جانثاروں کی اور اپنے شہزادوں کی قربانی کے ذریعے سے ادا کر کے قیامت تک آنے والوں پر واضح کیا کہ جو تعلیم و تربیت مصطفیٰ تھی، ہم نے اس کا تمہارے سامنے عملی نمونہ پیش کر دیا ہے۔ اب جس شہزادے کو آپ دنیا کے لیے چھوڑ گئے، جن کو سب کے لیے برکات کا چشمہ بنا کر چھوڑ گئے، تو وہ شہزادے کی بھی زندگی کیسی رہی؟ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ شہزادے علم و فضل میں بھی بے مثال تھے، زہد و ورا میں بھی بے مثال تھے، جود و سخا میں بھی بے مثال تھے۔ علم و فضل ہو کہ جود و سخا ہو، زہد و ورا ہو کہ بذل و عطا ہو، ہر وصف آپ کے اندر اللہ نے اعلیٰ شان سے پیدا کیا تھا۔ آپ کا مبارک گھرانہ چونکہ خانوادہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بلندیاں آپ کو مرحمت فرمائی تھی۔ آپ دنیا کے اندر زین العابدین کے لقب سے معروف اور مشہور ہیں۔ آپ کا نام مبارک علی ہے اور لقب پاک زین العابدین ہے۔ علی آپ کے جد کریم کا نام ہے، آپ نے انہی کی نسبت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی برکتیں چاہ کے تاکہ آپ کو ملے علی نام رکھا تھا۔ اور حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے 2 سال پہلے آپ تولد ہوئے تھے۔ سن 38 ہجری میں شعبان کا مبارک مہینہ تھا، 5 تاریخ تھی۔ حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ عنہ اس خاک دانے گیتی میں تشریف لائے، تو آپ کا مبارک نام علی رکھا گیا۔ اور علی نام کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 شہزادے تھے۔ ویسے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملہ شہزادگان 6 تھے اور جملہ شہزادیاں 3 تھیں، گویا 9 شہزادوں اور شہزادیوں کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے عطا کیا تھا۔ تو آپ کے ان 3 شہزادگان کے نام بھی علی ہی تھے۔ ایک کا نام علی اکبر تھا، ایک کا علی اوسط تھا، ایک کا علی اصغر تھا۔ علی اکبر جو تھے وہ میدان کربلا میں شہید ہو گئے، علی اصغر جو تھے 6 ماہ کے وہ بھی میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ علی اوسط رضی اللہ عنہ جن کی عمر مبارک اس وقت ایک روایت کے بموجب 16 سال تھی اور ایک روایت کے بموجب 18 سال تھی، آپ میدان کربلا میں شہید نہیں ہوئے چونکہ آپ کی طبیعت غیر معمولی ناساز تھی، شدید بخار کا عارضہ لاحق تھا۔ علالت کی وجہ سے آپ کو اجازت نہیں دی گئی تھی، اور حکمت یہ بھی تھی باری تعالیٰ کی کہ آپ کے ذریعے سے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیامت تک برکتیں قائم و دائم رہیں، آپ کی نسل پاک کا سلسلہ آپ سے جاری و ساری رہے۔ یہی سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ وہاں تو 22,000 یزیدی تھے، ایک روایت کے موجب 4,000 تھے۔ 4,000 پر سب کا اتفاق ہے، 22,000 کے بارے میں مختلف روایت ہے۔ خیر 4,000 کی متفقہ روایت کو بھی آپ لے کر چلیں تو یزیدیوں کی تعداد ہزاروں میں تھی، اور امام حسین کے ایک شہزادے تھے حضرت علی اوسط جو کہ امام زین العابدین کے لقب سے ملقب ہیں۔ تو آپ دیکھیے آج دنیا کا جائزہ لیجئے، معمور دنیا کو دیکھیے، دنیا میں آباد قوموں کو آپ دیکھیے تو کہاں یزید نظر آ رہے ہیں، یزید کی نسل کے کہاں رہے، اور ابن زیاد کی نسل کے کہاں رہے، ابن سعد کی نسل کے کہاں رہے، اور جو ظالموں نے میدان کرب و بلا میں ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے تھے ان کے نام تو ہیں کتاب میں کہ انہوں نے یہ کیا تھا یہ کیا تھا، ان کی نسلوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو دنیا کے اندر نابود ہو چکی ہیں، اور امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے ایک ہی شہزادے رہ چکے ہیں۔ لیکن دنیا میں کون سا ایسا مقام ہے جہاں حسینی سادات موجود نہ ہو؟ دنیا کا کوئی ملک نہیں کہہ رہا ہوں، ملک کی کوئی ریاست نہیں کہہ رہا ہوں، ریاست کا کوئی شہر نہیں، ہر قریے اور قصبے میں بھی آپ جاؤ گے تو ضرور آپ کو حسینی سادات بھی ملیں گے، حسنی سادات بھی آپ کو ملیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہیں سے ہمیں سمجھا دیا، اللہ کی راہ میں جو شہید ہوتے ہیں اللہ ان کی نسلوں میں برکتیں عطا فرماتا ہے، مٹنے کے بعد بھی وہ مٹتے نہیں ہیں بلکہ ہمیشہ زندگی پا جاتے ہیں۔
نسلیں ان کی منقطع نہیں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے جدھر دیکھو الحمدللہ حسینی سادات سے دنیا بھری ہوئی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ رمضان کا مہینہ ہو یا ذی الحجہ کا مہینہ ہو، بندگان خدا جو کچھ عبادتیں کرتے ہیں اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے کرتے ہیں۔ تو ماہ ذی الحجہ میں قربانی ہم دیتے ہیں، اور قربانی میں کون سے جانور ذبح کیے جاتے ہیں؟ اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں، بکریاں ذبح کی جاتی ہیں، بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، دمبے ذبح کیے جاتے ہیں، اور بقرہ گائے بیل کی بھی شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے، یہ جانور بھی ذبح کیے جاتے ہیں، اللہ کے نام پر ان کی قربانی دی جاتی ہے۔ سب سے چھوٹا جانور کون سا ہے؟ بکری ہے، دمبا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے گا بکریاں اتنی تعداد میں ہر سال ذبح ہوتی ہے۔ باقی جانور بعض علاقوں میں ذبح ہوتے، بعض علاقوں میں ذبح نہیں ہوتے، کثیر تعداد میں بکریاں ذبح ہوتی۔ اس کے باوجود آپ دنیا میں دیکھیں گے کوئی ایسا مقام آپ نہیں پائیں گے جہاں بکریاں موجود نہ ہوں، برابر ان کی نسلیں باقی ہیں۔ ہر جگہ دیکھو بکریوں کے مندھے نظر آئیں گے، ریوڑ کے ریوڑ نظر آئیں گے۔ اس کے برعکس بد جانور ہم جس کو کہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ تعداد میں ان کی پیداوار ہوتی ہے، اور ان کی پیداوار اتنی زائد تعداد میں نہیں ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھو دنیا کے اندر ان کا وجود قلیل اور اقل قلیل نظر آتا ہے۔ تو کیا مطلب؟ جو خدا کی راہ میں قربان کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے برکتیں عطا کرتا ہے، نسلیں بھی ان کی پھلتی پھولتی ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم بھی ان کی محبت میں اگر اپنے دلوں کو آباد کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آباد ہی رکھے گا، ہماری نسلیں بھی شاداب رہیں گی، مالا مال رہیں گی، سرخرو رہیں گی، خوش و خرم رہیں گی، ہماری نسلوں میں بھی ہرا بھرا پن رہے گا۔ الحمدللہ یہ برکتیں ہیں قربان ہونے کی۔ تو امام علی مقام کے ایک ہی شہزادے تھے، لیکن حضور علیہ السلام نے ان میں کیسی برکتیں دی کہ ہر جگہ ان کے نسل پاک کے افراد موجود ہیں اور دنیا کو برکتوں سے مالا مال کر رہے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کی زبان اطہر سے بھی یہ کلمہ ادا ہوا تھا، اللہ نے اس کا بھی فیض جاری رکھا۔ وہ کیا ہے؟ امام علی مقام کا اپنے تعارف کرواتے ہوئے فرمایا تھا، وہ حسین سبتم من الاسباط، کہ حسین نواسوں میں سے ایک شان والا نواسا ہے۔ سین کو زیر سے پڑھو سبتن کے معنی نواسے کے بنتے ہیں، اور سین کو زبر سے پڑھو سبتن تو اس کے معنی بنتے ہیں بہت بڑے درخت کے، جس کی شاخیں ہر طرف پھیلی ہوئی ہو۔ بڑی شاخوں والا درخت اس کو سبت کہتے ہیں، اور بہت بڑی امت اور جماعت کو بھی سبت کہتے ہیں۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا بیٹا حسین سبتم من الاسباط، امتوں میں سے ایک بہت بڑی امت ہے، اور درختوں میں سے ایک بڑی شان والا، شاخوں والا، پھاٹوں والا درخت ہے، ٹہنیوں والا درخت ہے۔ تو حبیب پاک علیہ السلام نے ان کو ایک عظیم شاخوں والا، ٹہنیوں والا درخت قرار دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے شجر مقدس سے شاخوں کو ایسے پھیلایا کہ قیامت تک پھیلتی جائیں گے۔ اور جیسا کہ قرآن میں آیا ہے اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، یہ درخت وہ ہے کہ اس کی جڑ مضبوط قائم ہے اور اس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہے، بلندیوں تک پہنچ رہی ہے، دنیا کو بلندیاں عطا کر رہی ہے۔ تو یہ برکتیں ہیں، یہ فیض ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کے کلمات مقدسہ کا۔ سبتم من الاسباط، آپ نے فرمایا کہ ایک بڑی امت ہے، تو کتنی بڑی امت ہو گئی آپ دیکھیے، کتنے مقتدائے قوم بنے ہوئے ہیں۔ تو الغرض حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے 6 شہزادوں میں سے آج ہم تذکرہ آپ کے اس شہزادے کا کر رہے ہیں جس کو دنیا علی اوسط اور زین العابدین سے جانتی ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ عنا۔ آپ کی سیرت طیبہ میں بھی آپ دیکھیں گے کتابیں ماشاءاللہ کافی تعداد میں موجود ہیں۔ ہمارے ہاتھوں میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء۔ اس کتاب کے مؤلف ہیں حضرت امام حافظ ابو نعیم الاصفہانی، جن کا سن وصال ہے 430 ہجری، گویا 4تھی صدی کے اواخر اور 5ویں صدی کے اوائل کے یہ بزرگ ہیں۔ تو آج ہم 15ویں صدی میں ہے، تو گویا آج سے 1000 سال پہلے لکھی گئی یہ کتاب ہے، اس سے پہلے کے بزرگ ہیں۔ تو ہر زمانے میں بزرگوں نے آپ کی شان و عظمت کا تذکرہ کیا ہے، آپ کی رفعت اور بلندیوں کو بیان کیا ہے۔ اس مبارک کتاب میں انہوں نے تب تذکرہ کیا ان حضرات کا جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے صحابہ کرام کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ان کی مجالست اور ہم نشینی نصیب ہوئی، اور ایمان کی حالت ہی میں وہ دنیا سے چل بسے۔ طبقہ تابعین کا کہلاتا ہے۔ تو سارے بزرگوں کا تذکرہ، لیکن جو انہوں نے عنوان قائم کیا ذکر طبقۃ من تابع المدینہ، تو مدینہ منورہ کے جو تابعین تھے ان میں آپ نے اس طبقے کا ذکر کیا، تو اس میں خاص طور پر فقہائے 7 فقہا کا ذکر کیا جو فقہ میں اجتہاد میں معروف زمانہ تھے، جن کی فقہی
خدمات سے دنیا کا گوشہ گوشہ روشن و منور ہے۔ یہ فقہائے سبع کہتے ہیں، مدینہ منورہ کے تابعین فقہا ہیں، ان کا تذکرہ کیا اس طبقے میں، اور کہتے ہیں کہ کیسے ہیں المعروفین بالتعبد، جو عبادت گزاری میں بھی مشہور ہے، والنسک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربانی دینے میں بھی جن کا غیر معمولی چرچا ہے۔ تو ان کا تذکرہ کیا ان 7 فقہا کا۔ تو سب سے پہلے حضرت زین العابدین کا تذکرہ کیا، زین العابدین علی بن الحسین رضی اللہ عنہما، کہ حضرت زین العابدین صف اول میں ہیں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب زادے ہیں۔ تو امام زین العابدین کا تذکرہ طبقات فقہائے مدینہ میں انہوں نے کیا، تابعین فقہائے مدینہ میں، مدینہ منورہ کے وہ تابعین جو کہ فقہا اور مجتہدین تھے، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے کن کا ذکر کیا؟ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ کا تذکرہ طبقات ابن سعد میں بھی ہے، طبقات ابن سعد جلد 5 صفحہ 211 میں بھی آپ کا تذکرہ اور آپ کی مبارک زندگی سے متعلق معلومات موجود ہیں۔ اسی طرح تاریخ کبیر کی جلد 6 میں آپ کا تذکرہ موجود ہے، اور کتاب الجرح میں بھی آپ کا تذکرہ موجود ہے۔ اسی طرح تاریخ کامل میں بھی آپ کا تذکرہ موجود ہے، سیر النبلاء میں بھی آپ کا تذکرہ موجود ہے جس کی جلد 4 ہے، 386 صفحہ نمبر ہے۔ تذکرۃ الحفاظ میں بھی آپ کا ذکر مبارک موجود ہے جس کی جلد 1 ہے، صفحہ 74 ہے۔ اور اسی طرح الکاشف نامی کتاب میں بھی آپ کا تذکرہ موجود ہے، تاریخ الاسلام میں تذکرہ آپ کا موجود ہے، تہذیب الکمال میں آپ کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ کتابیں وہ ہیں کہ جو کتب تاریخ میں، کتب سیر میں اساسی اور کلیدی حیثیت رکھتی ہے، جس کو مصدر اور ماخذ کا درجہ دیا گیا ہے، جس سے حوالے لیے جاتے ہیں، جس سے اقوال نقل کیے جاتے ہیں، اور حالات جن کتابوں سے ملتے ہیں تو ان کتابوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ سند کا درجہ رکھنے والی کتابیں، ان میں آپ کا تذکرہ جمیل موجود ہے۔ اس کے علاوہ بعد کے بزرگوں نے بھی آپ کا تذکرہ جمیل کیا ہے۔ مصر کے ایک بزرگ ہے، وہ 13ویں ہجری کے ہیں، 13ویں صدی ہجری کے ہیں، جن کا نام شیخ مؤمن بن حسن مؤمن الشبلنجی ہے۔ یہ مصر کے مضافات میں ایک مقام تھا، وہاں کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے نور الابصار فی مناقب آل بیت النبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کتاب لکھی، اور اس میں اہل بیت اطہار کا تذکرہ کیا، اور خاص طور پر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر مبارک آپ نے بڑی شان اور عظمت کے ساتھ کیا ہے۔ وہ آپ کے مناقب بھی بیان کیے ہیں، اور آپ کا زین العابدین کا جو لقب ہے اس کے بارے میں امام مالک کے قول کو ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں قال الامام مالک رضی اللہ عنہ سمی زین العابدین لکثرت عبادتہ۔ امام مالک رضی اللہ عنہ یہ کون ہیں؟ یہ چاروں ائمہ میں سے ایک عظیم امام ہیں جو مدینہ منورہ ہی میں رہے، اور مدینہ منورہ ہی میں وہ وصال فرما گئے، جنت البقیع میں وہ آرام کر رہے ہیں۔ امام دار الہجرہ ان کو کہتے ہیں، ان کے متبعین بھی دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ امام مالک حدیث پاک کے فقہ کے عظیم امام ہیں۔ انہوں نے آپ کے زین العابدین کے لقب کے بارے میں فرمایا سمیہ زین العابدین، آپ کا نام زین العابدین پڑا ہے، نام رکھا گیا ہے، کیوں؟ لکثرت عبادتہ، آپ کی غیر معمولی عبادت کی وجہ سے۔ اب آپ بولیے اس وقت ہر کوئی عبادت ہی کرتے تھے، ہم جس دور میں ہیں اس جیسا اس وقت کا تو حال نہ تھا کہ 5 وقتہ نماز پڑھ لیے تو عبادت گزار قرار پا گئے۔ اس وقت عبادت پہ سب اعلیٰ سے اعلیٰ معیار پر فائز تھے۔ تابعین ہیں، امام مالک فرماتے ہیں سب تو عبادت کرتے تھے لیکن آپ کی عبادت سب سے نرالی شان کی تھی۔ کثرت عبادت کی وجہ سے لقب کیا پڑ گیا؟ زین العابدین، یعنی عبادت کرنے والوں کو زینت بخشنے والے۔ جتنے عابدین ہیں، اور عابدین میں آپ کا مقام کیا تھا؟ عابدین کے سرتاج تھے آپ، طبقہ عابدین کے سرخیل تھے آپ، ان کے سر کا تاج بھی تھے، ان کے دل کا وقار بھی تھے، ان کی آنکھوں کے لیے نور کا ذریعہ بھی تھے آپ۔ زین کے معنی زینت کے ہے، وقار کے ہے، زین کے معنی خوبصورتی کے ہے، ہر طرح سے آپ کو اللہ نے عبادت گزاروں میں بلند و بالا مقام عطا فرمایا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ سمی زین العابدین لکثرت عبادتہ۔ پھر فرماتے ہیں وہو الامام الرابع، 12 جو ائمہ اہل بیت ہیں ان میں آپ چوتھے امام ہیں۔ چوتھے امام کا مطلب ایک تو حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہے، دوسرے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ ہے، تیسرے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ہے، چوتھے آپ شہزادے جو ان کے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ ہے، پھر آپ کے شہزادے امام باقر رضی اللہ عنہ کے شہزادے امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ، پھر یہ سلسلہ چلا ہے۔
تو یہ لکھتے ہیں ولد زین العابدین رضی اللہ عنہ بالمدینۃ الشریفۃ یوم الخمیس خامس شعبان سنۃ 38 فی ایام جدہ علی بن ابی طالب قبل وفاتہ بسنتین۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت مدینہ منورہ میں ہوئی۔ دن تھا جمعرات کا، پنجشنبے کو ہوئی، 5 شعبان تھی، سن 38 ہجری تھا، اور یہ زمانہ تھا حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ کی جو شہادت ہوئی اس کے 2 سال بعد ہوئی، تو گویا کہ آپ نے 2 سال حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ میں ظاہری قیام دنیا میں گزارے ہیں۔ اور آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، اور کہتے ہیں کہ ابو محمد بھی آپ کی کنیت ہے اور ابو بکر بھی آپ کی کنیت ہے۔ عام طور پر ایک ایک کنیت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو تینوں کنیتوں سے بھی مشہور کیا تھا۔ ابو محمد بھی ہے، ابو بکر بھی ہیں، اور ابو الحسن بھی ہیں۔ خوبیوں کے مالک ہے اور ہر کام میں سبقت کرنے والے، پیش قدمی کرنے والے ہیں، اور پھر یقیناً ہر طرح سے آپ کو اللہ نے کمالات عطا کیے ہیں، بلندی عطا کی ہے۔ تو آپ کے شہزادگان کی نسبت بھی اس میں ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی معنویت بھی ہے کہ آپ ان معانی اور مفاہیم کو بھی اپنی ذات اطہر میں لیے ہوئے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ آپ کے القاب بھی بہت ہیں، ان میں سے اشہرھا زین العابدین و سید العابدین۔ سب سے زیادہ مشہور القاب آپ کے کیا ہیں؟ ایک تو زین العابدین ہے، دوسرا سید العابدین ہے، عبادت گزاروں کے سردار۔ سید کہتے ہیں وہ سردار جس کی مصیبتوں میں لوگ پناہ لیں، جو ان کے مسائل کو حل کرے۔ تو عابدین جب عبادت میں کہیں کوئی ان کی ترقی رک جاتی اور معارف کے دروازے کھلتے نہ ہوتے تو آپ سے رجوع ہوتے تھے، اور آپ کی توجہ فیض سے ان کے لیے مراتب کھل جاتے تھے، مراقبہ ان کا تمام ہوتا تھا، مشاہدہ ان کا تمام ہوتا تھا۔ اس طرح سے عابدین کے لیے آپ کیا ہوئے؟ سید ہوئے، سید العابدین۔ وہ ذکی، اور نہایت قلب آپ کا پاکیزہ تھا، صاف شفاف بے مثال قلب تھا، تو اللہ پاک نے آپ کو ذکی کے لقب سے بھی مشتہر کروا دیا، یعنی نہایت ہی پاکیزگی اور طہارت رکھنے والے۔ الامین، امانت دار۔ وذو النفقات، ذو النفقات یعنی خوب اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے والے۔ ہر ایک کا بوجھ ہر کوئی نہیں اٹھاتا، جو آپ اپنے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے اس کا بوجھ بھی آپ ہی اٹھاتے تھے، اس کے مسائل بھی آپ ہی حل کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کے جو ہے القاب کریمہ ہے۔ اور آپ کے مدح و ثنا کرنے والے شعراء میں فرزدق کا نام آتا ہے، جنہوں نے آپ کی شان میں، آپ کی مدحت میں آپ کی قصیدہ خوانی کی ہے۔ حضرت کی جو انگوٹھی مبارک تھی اس پر جو نقش تھا، لکھتے ہیں کہ نقش خاتمی ہی وما توفیقی الا باللہ۔ آپ کی انگوٹھی مبارک پر یہ کلمات منقش تھے، یعنی توفیق تو بس اللہ ہی کی بارگاہ سے ملتی ہے۔ جو کچھ بھی خیر کا کام ہم سے ہو سکا ہے تو ہم کر کے ناز نہ کریں، بلکہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں کہ اللہ نے توفیق دی تو ہم نے یہ کام کیا۔ ہماری نہ ہمت ہے نہ ہماری طاقت ہے، بس یہ تو اللہ ہی کی توفیق پر منحصر ہے، اس نے توفیق دی۔ تو زندگی بھر خیر کے کام کرتے رہے، لیکن پیش نظر کیا تھا؟ وما توفیقی الا باللہ۔ اور جو دوسری یہاں کتاب ہے حلیۃ الاولیاء، یہ میں نے جیسے عرض کیا ہے 4 صدی کے اواخر اور 5ویں صدی کے اوائل کے بزرگ ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ کی انگوٹھی مبارک پر جو نقش تھا وہ یہ تھا ان القوۃ للہ جمیعا، تمام طاقتوں کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ تو حضرت کی اب عبادت کی شان کیا ہے؟ آپ سن چکے زین العابدین آپ کا لقب ہے، تو وہ زین العابدین جو عابدوں کو زینت دے رہے ہیں، ان کے سر کا تاج بنے ہوئے ہیں، ان کی عبادت کا انداز کیا تھا؟ تو سب سے پہلے حلیۃ الاولیاء کے اندر آپ کے بارے میں یہی لکھا ہوا ہے فمن هذه الطبقة علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم زین العابدین ومنار القانتین کان عابدا وفیا وجوادا حفیا، کہ آپ تمام عبادت گزاروں کے لیے زینت کا ذریعہ تھے، اور جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے، خشوع خضوع اختیار کرنے والے تھے، ان کے لیے آپ ایک روشن مینارہ تھے، ان کو اجالا دینے والے، ان کے دل کے اندر نور پیدا کرنے والے آپ تھے۔ کان عابدا وفیا، پورے اخلاص سے بھرپور طریقے سے عبادت کرنے والے آپ تھے۔ وہ جوادا حفیا، اور آپ شفقت کرنے والے، جود و سخا کرنے والے، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے والے، داد و دہش کرنے والے بے مثال سخی تھے۔ اور آپ نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ تصوف نام بھی اسی کا ہے، وقیل ان التصوف حفظ الوفاء وترک الجفاء، کہ تصوف روحانیت نام ہے وفا کرنے کا،
یعنی اللہ کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کو بھی پورے کرنا، بندوں کے ساتھ جو معاملات اس کو بھی پورے کرنا، اور ہمیشہ اس پر نگاہ رکھنا کہیں ہم سے کوتاہی ہونے نہ پائے، اس کی طرف ہمیشہ دھیان رہے۔ وہ ترک الجفا، اور زیادتی نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا، سخت دل نہیں ہونا، سخت مزاج نہیں ہونا، سخت کلام نہیں ہونا، ہر طرح کی سختی کو ترک کر دینے کا نام ہی تصوف ہے۔ تو آپ کی سیرت طیبہ سے متعلق تفصیلات بیان کرنے سے پہلے انہوں نے بتلا دیا کہ تصوف دراصل آپ ہی کے وجود مقدس سے جاری ہونے والے چشمہ شیریں کا نام ہے۔ آپ کے گھرانے سے جو روحانیت کی دولت کائنات کو ملی اسی کا نام تصوف ہے۔ تو حفظ الوفائی و ترک الجفا، ہمیشہ یاد رکھنا کس کو؟ وعدہ وفا کرنا ہے، معاملات کو پورے کرنا ہے، کوئی کجی اور کمی اس میں نہ رہے۔ اب لکھتے ہیں پوری سند کے ساتھ، جیسے بخاری شریف میں، مسلم شریف میں احادیث بیان کی گئی ہے تو سند بیان کی جاتی ہے کہ وہ مصنف کو کون بیان کیے، پھر وہ کس سے سنے، وہ کس سے سنے، پھر اس کے بعد ہوتے صحابہ، پھر صحابہ سے پھر حضور علیہ السلام کے فرمان کو بیان کیا جاتا ہے۔ ایسے حلیۃ الاولیاء والے یہاں آپ کی مبارک زندگی سے متعلق جو بھی لکھ رہے ہیں وہ بھی سند صحیح کے ساتھ لکھ رہے ہیں، تو وہ ساری سندیں بیان کی ہے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ کان علی بن الحسین اذا فرغ من وضوئه للصلاة وصار بین وضوئه وصلاتہ اخذته رعدۃ ونفضۃ، کہ حضرت امام زین العابدین علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو سے فارغ ہوتے نماز پڑھنے کے لیے، وضو سے فارغ ہوتے نماز پڑھنے کے لیے، اور آپ جب وضو اور نماز کے درمیان ہوتے، وضو کر چکے، نماز کے لیے اب اٹھ کھڑا ہونا ہے، تو جب یہ درمیانی حالت میں آپ ہوتے تو کیا رہتا؟ اخذتہ رعدۃ ونفضۃ، آپ پر کپ کپی طاری ہو جاتی اور آپ کے بدن پر لرزہ طاری ہوتا، بدن آپ کا لرزنے لگتا، کپ کپی طاری ہو جاتی۔ فقیل له فی ذلک، اس بارے میں جب آپ سے پوچھا جاتا کہ یہ کیا معاملہ ہے حضرت، آپ کے بدن پر کپ کپی طاری ہے، جسم لرز رہا ہے، بدن کانپ رہا ہے، یہ حالت کیوں طاری ہو چکی ہے؟ نماز پڑھنی ہے، کوئی خوف کا ماحول تو نہیں ہے، دشمنوں کے سامنے تو جانا نہیں ہے، یہ کیفیت متغیر کیوں ہوئی ہے؟ جب یہ پوچھا جاتا تو آپ فرماتے ویحکم اتدرون الی من اقوم ومن ارید ان اناجیہ، اللہ تم پر رحم کرے، تمہاری حالت واقعتاً قابل رحم ہے، کیا تم جانتے ہو کہ کس کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہا ہوں اور میں کس سے مناجات کرنا چاہتا ہوں؟ یعنی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہا ہوں، اللہ سے میں مناجات کرنا چاہتا ہوں، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ نماز پڑھنا کیا ہے؟ نمازی حدیث پاک میں جیسا آیا ہے ینادی ربہ، کہ وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اپنے رب کے دربار میں جا کر رب کی بارگاہ میں ہم کلامی کا شرف پاتا ہے، جو کچھ پڑھتا ہے گویا وہ اللہ سے کلام کر رہا، اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وضو کے بعد جو کپ کپی طاری ہو رہی ہے، جو لرزہ طاری ہو رہا ہے بدن پر، جو گھبراہٹ کی ہول کی کیفیت طاری ہے، یہ کوئی دنیا کے کسی معاملے میں تفکر کرنے سے یہ خوف کا عالم طاری نہیں ہو رہا ہے، دراصل اس بارگاہ ذوالجلال میں حاضری کے خیال سے جسم پر راشا طاری ہے، کپ کپی طاری ہے، لرزہ طاری ہے۔ تو آپ نے ہمیں بھی سکھایا، یہ حضرت امام علی مقام کے شہزادے ہیں، ہم اہل محبت اور اہل نسبت ہیں، اور آج اللہ نے اتنا تو کرم کیا ہے کہ ہمیں محبت عطا کی ہے، محبت کرنے والا بنایا ہے۔ اللہ ہماری حالت کو درست کر کے ہمیں صحیح عمل والا بھی بنا دے۔ ہم لوگ محبت کی گفتگو ہی کو اپنے حق میں کافی نہ سمجھے، محبت کی باتیں سننے ہی کو اپنے حق میں کافی نہ سمجھے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محبت بڑی عظیم سعادت اور دولت ہے، لیکن یہ محبت اس بات کا تقاضا ہم سے کرتی ہے کہ ہمارے اعمال بھی اچھے ہوں، ہمارے اخلاق بھی اچھے ہوں، اور ہمارا اللہ سے معاملہ بھی درست ہو جائے، اللہ کے حبیب سے بھی معاملہ درست ہو جائے، اور بندگان خدا سے بھی ہمارا معاملہ درست ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے شہزادے زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے فضائل ہیں، کمالات ہیں، جن کے حق میں بشارات ہیں، خوشخبریاں ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا تصور ہی آپ کے لیے لرزہ طاری کرنے کا باعث بن رہا ہے۔ تو ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہمارے دل میں بھی خوف ہو، خشیت ہو، بے خوفی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، خوف والی اور ڈر والی عبادت ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے فرمایا قرآن مجید میں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، نیک بندوں کے اوصاف یہ ہے کہ ان کے پہلو بستروں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، اپنے پاک پروردگار کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، حالت یہ ہوتی ہے کہ ڈرتے رہتے ہیں اور اس کی رحمت سے امید لگائے ہوئے رہتے ہیں۔ تو محض امیدیں لگا کر ہی رہنا نہیں ہے، ڈر اور خوف بھی اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہو رہا ہوں اور کس سے مناجات کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، یہ حلیۃ الاولیاء میں تو یہ تھا
کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ اسی طرح سے آپ کی عبادت کے سلسلے میں اس کے اندر بھی موجود ہے کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کا حال کیا ہوتا۔ تو یہ نور الابصار فی مناقب آل بیت النبی المختار نامی جو کتاب ہے، اس کے اندر 154 صفحے پر انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ کہتے ہیں وعن ابی حمزہ قال کان علی بن الحسین رضی اللہ عنہ یصلی فی اليوم واللیلۃ 1000 رکعۃ، کہ حضرت ابو حمزہ الثمالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے واقعات کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ دن و رات میں آپ کی نماز کی حالت یہ تھی، کہتے ہیں کہ 1000 رکعات پڑھتے تھے آپ، دن و رات میں 1000 نفل رکعات پڑھا کرتے تھے، علاوہ فرائض کے پنجگانہ نمازوں کے اس میں جو سنت اور نفل اور واجب وغیرہ ہیں ان کے علاوہ 1000 رکعات دن و رات میں پڑھتے تھے۔ کان علی بن الحسین رضی اللہ عنہ یصلی فی اليوم واللیلۃ 1000 رکعۃ، حضرت ابو حمزہ ثمالی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہر دن اور ہر رات آپ کے معمولات میں تھا 1000 رکعات نماز کا ادا فرمانا۔ اب وضو کے سلسلے میں فرماتے ہیں وکان رضی اللہ عنہ اذا توضأ للصلاة یصفر لونہ، جب آپ رضی اللہ عنہ وضو کا ارادہ کرتے تو آپ کا رنگ زرد پڑ جاتا، یصفر لونہ، رنگ زرد ہو جاتا، اور لوگ آپ سے پوچھتے ما ھذا الذی نراہ یعتریک عند الوضوء، وضو کرنے کے موقع پر آپ پر یہ حالت جو طاری ہو رہی ہے یہ کیا ہے؟ ہم جو آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا رنگ متغیر ہو رہا ہے۔ فیقول، آپ فرماتے اما تدرون من ارید ان اقف بین یدیہ، اے میرے ساتھیوں کیا تم جانتے ہو کہ کس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا ارادہ کر رہا ہوں، کس کی بارگاہ میں میں مناجات کے لیے جا رہا ہوں، کیا تمہیں پتہ ہے؟ تو یہ کیفیت عبادت کی، یہ حالت، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر عبادت کے بعد دعاؤں کا عالم کیا تھا؟ کہتے ہیں وعن طاووس قال دخلت الحجر في الليل فإذا علي بن الحسين رضي الله عنه قد دخل فقام يصلي ما شاء الله ثم سجد سجدة فأطالها۔ حضرت طاووس فرماتے ہیں کہ میں رات میں عبادت خانے میں داخل ہوا، دیکھا کہ حضرت امام زین العابدین علی ابن حسین رضی اللہ عنہ عبادت خانے میں کھڑے ہوئے نماز میں مصروف ہیں، ماشاء اللہ، اللہ نے جس قدر چاہا آپ نے نماز ادا کی، رکعت پر رکعت، نماز پر نماز، یہ طویل سلسلہ چلتا رہا۔ ثم سجد سجدتاً، پھر آپ نے نماز کے بعد سجدہ کیا، فاطالها، اور طویل سجدہ کیا، بڑا دراز سجدہ کیا۔ فقلت، تو میں نے دل ہی میں کہا رجل صالح من بیت النبوہ، کہ ایک اللہ کا خوف رکھنے والے خدا ترس بزرگ ہیں جو اہل بیت نبوت سے تعلق رکھتے ہیں، کیا ان کو اللہ نے نوازا ہے، کیا شوق اور ذوق ہے عبادت کا۔ اس سے معلوم یہ بھی ہو رہا ہے کہ اس وقت کے لوگوں میں کتنی بڑی جستجو تھی، ان کے قریب آنا، ان کی عبادتوں کو دیکھنا اور ان کے راز و نیاز کی باتوں کو دیکھنا، ان کے دعا اور مناجات کو سننا اور لوگوں تک اس پیغام حق کو پہنچانا، ایسی سچی طلب تھی۔ اگر وہ نہ دیکھتے ہوتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ اگر وہ تبلیغ نہ کیے ہوئے ہوتے تو یہ باتیں ہمارے تک کیسے پہنچتی؟ ان کا یہ بھی احسان ہے کہ احباب و رفقا بھی آپ کی عبادتوں کو دیکھا کرتے تھے اور لوگوں تک اس کو منتقل کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے جب دل میں یہ کہہ لیا کہ بہت اچھے بزرگ ہیں، صالح ہیں، بیت نبوت سے تعلق ہے، تو مجھے چاہیے کہ ان کے مناجات کلمات کو بغور سنوں۔ لأصغین الیہ، پوری توجہ میں نے ان کی طرف مشغول کر دی، ہمتن گوش ہو گیا، میں نے صرف دونوں کانوں ہی کو ان کی طرف نہیں کیا، ایک دم ساکت و صامت ہو کر پورے وجود کو میں نے کان بنا لیا، ہمتن گوش ہو گیا، اور اپنے پورے تن کو میں نے کان بنایا اور توجہ کیا، دھیان دیا اور ان کی التجا کے کلمات سننا چاہا۔ تو کیا سن رہا ہوں؟ فسمعتہ یقول، بس میں نے ان سے سنا وہ یہ فرما رہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے، نماز کتنی پڑھتے ہیں؟ 1000 رکعت، اور توجہ اور خشوع خضوع کا حال آپ سن چکے۔ اب سجدے میں سر رکھ کر کیا دعا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں عبدک بھی فنائک، مسکینک بھی فنائک، سائلک بھی فنائک، فقیرک بھی فنائک، اپنے پاک پروردگار کی بارگاہ میں اپنی کوئی خاص نسبت کو یا نسب گرامی کو نہیں پیش کر رہے ہیں، اپنے زہد و ورع کو نہیں پیش کر رہے ہیں، اپنی عبادت اور سجدہ ریزی کو نہیں پیش کر رہے ہیں، بلکہ عرض کرتے ہیں عبدک بھی فنائک، اے اللہ تیرا ایک عاجز بندہ تیرے دربار میں سر جھکائے ہوئے ہے۔ اب آگے کچھ نہیں، بس عبدک بھی فنائک،
کلمات اور مزید نہیں نکلتے. عبدک بفنائک ہے اور آپ کی آنکھیں اشک بار ہے. سجدہ ریزی کی حالت میں دعا ہو رہی ہے. عبدک بفنائک مسکینک بفنائک، اے اللہ تیرا مسکین، فقیر، غریب، عاجز، بے بس، بے سر و ساما بندہ، بے مایا ہے، تیرے دربار میں پڑا ہے مولا. عبدک بفنائک مسکینک بفنائک سائلک بفنائک، اے اللہ تیرا منگتا تیرے در پر پڑا ہے، تیری بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں، تیرا مانگنے والا تیرے در کا فقیر ہے. کہتے ہیں فقیرک بفنائک، اے اللہ تیرا محتاج بندہ تیرے در پر آیا ہے. آپ سوچئے کیا کلمات ہیں. چاروں کلمات کے اندر بھی تواضع، خاکساری، عاجزی، فروتنی، خشوع خضوع اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی طلب و جستجو معلوم ہوتی ہے. کہتے ہیں عبدک بفنائک، عبدک بفنائک مسکینک بفنائک سائلک بفنائک فقیرک بفنائک. چار کلمات اچھی طرح آپ کو مجھ کو یاد ہو جانی چاہیے. عبدک بفنائک مسکینک بفنائک سائلک بفنائک فقیرک بفنائک. اگر عربی میں یہ الفاظ یاد ہوں تو ٹھیک ہے، نہیں تو کم از کم ترجمہ اور مفہوم بھی ذہن میں رہے، کیونکہ آگے بہت بڑا اس کا فیض معلوم ہو رہا ہے. کیا ہوتا ہے؟ حضرت طاووس کہتے ہیں فواللہ ما طلبت ودعوت بہن فی کرب الا فرج اللہ عنی. قسم بخدا یہ کلمات اتنے اثر انداز ہوتے ہیں اور دعا کی قبولیت میں، مشکلات کو دور کرنے میں اتنے مؤثر ہیں کہ زندگی کے کسی لمحے میں بھی کبھی کوئی مصیبت آئی، کوئی پریشانی لاحق ہوئی، کوئی فکر کا مسئلہ درپیش تھا، تو میں نے انہی کلمات کے ساتھ رب کی بارگاہ میں التجا کی، بس کلمات سے التجا کی. اس میں آگے کچھ نہیں ہے، صرف مختصر کلمات ہیں چار. عبدک بفنائک، اے اللہ تیرا بندہ تیرے دربار میں حاضر ہے. مسکینک بفنائک، اے اللہ تیرا مسکین بے بس بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے. سائلک بفنائک، اے اللہ تیرا مانگنے والا بھکاری اور منگتا بندہ تیرے دربار میں حاضر ہے. اور عرض کرتے ہیں کہ فقیرک بفنائک، اے اللہ تیرا محتاج بندہ تیری دربار میں حاضر ہے. چار کلمات سے جب بھی میں نے دعا کی کہتے ہیں کہ قسم بخدا حضرت طاووس فرماتے ما طلبت ودعوت بہن، میں نے ان کلمات کے ذریعے سے کبھی کوئی مصیبت میں طلب نہیں کیا، دعا نہ کی، مگر اللہ فرج اللہ عنی، اللہ نے مجھ سے مصیبت کو دور کر دیا ہے. میں نے جب بھی ان کلمات کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اللہ نے ان کلمات کی لاز رکھ کر میری ہر تکلیف کو دور کر دیا ہے. آج کتنی مشکلات ہیں امت کو، پریشان حال ہے، ہمارا معاشرہ پریشانیوں سے گزر رہا ہے، ہمارا گھر مطمئن نہیں ہے، ہم پریشان حال ہیں. یاد رکھ لیں. اور حضرت طاووس رحمۃ اللہ علیہ کا یہ احسان ہے، آپ کے خادم اور آپ کے مصاحب جو تھے، آپ کے غلام اور آپ کے تلمیذ جو تھے، آپ کے وابستہ داماں جو تھے، کہتے ہیں کہ میں نے ان کلمات کو اچھی طرح سے یاد رکھا اور اس کا جب بھی وسیلہ لیا اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، فضل فرمایا اور اللہ کی نوازشات میرا نصیب اور مقدر بن گئی. تو حضرت کی بابرکت زندگی اور عبادتوں سے متعلق یہ باتیں ہیں. اور حضرت سے جو محبت اور عقیدت رکھیں گے ان پر کیا کیا کرم ہوگا، کیا کیا نوازشات ہوگی. آپ دیکھیے کہ روایت کرتے ہیں انہو مرض، حضرت بیمار ہوئے، فدخل علیہ جماعت من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودونہ، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اصحاب کی ایک جماعت آپ کی عیادت کے لیے آئی. آپ کہیں گے صحابہ کہاں تھے؟ تو آپ کون ہیں؟ تابعی ہیں. تابعی کہتے ہی ان کو ہیں جو صحابہ کو دیکھے ہوں، صحابہ کے ساتھ رہے ہوں اور ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے ہوں. تو صحابہ کا تو زمانہ تھا ہی تھا، اس لیے صحابہ کی ایک جماعت آئی، عیادت کرنے لگے. فقالوا، تو انہوں نے آپ سے پوچھا کیف اصبحت یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے، آپ نے کس حالت میں صبح کی ہے؟ آپ کی صبح کیسے ہوئی؟ فدت کا انفسنا، ہماری جانیں آپ پر قربان ہو. اصحاب، رفقا، احباب، جانثار کتنا آپ کو چاہتے تھے. دیکھیے کہنے لگے ہمارے جان آپ پر قربان ہو، ہماری جانیں آپ پر قربان اور نچھاور ہوں. آپ کی صبح کیسے گزری ہے شہزادے، یہ تو بتائیں. تو آپ نے فرمایا قال فی عافیت واللہ المحمود علی ذلک، کہا عافیت اور صحت مندی میں نے صبح کی ہے اور اس کرم پر میں اللہ کی تعریف و توصیف کرتا ہوں. واللہ المحمود علی ذلک، ہر حال میں اللہ ہی کی حمد کی جائے، اللہ ہی کا شکر بجایا لایا جائے، کوئی اس میں کوتاہی نہ کی جائے. پھر اس کے بعد آپ نے پوچھا حاضرین سے فکیف اصبحتم انتم جمیعا، اے اصحاب آپ حضرات کی صبح کیسے ہوئی ہے؟ مزاج پرسی آپ نے
ان کی بھی کی. کہا آپ لوگوں نے کس حالت میں صبح کی ہے, آپ حضرات کا حال کیا ہے؟ تو کہتے اصبحنا واللہ لک یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبین وادین, اے اللہ کے رسول علیہ السلام کے شہزادے, قسم بخدا ہم نے اس حال میں صبح کی ہے, ہمارے دل میں آپ کی محبت ہے اور آپ کی چاہت ہے. ہم نے آپ کی چاہت و محبت کے ساتھ صبح کی ہے. آپ عافیت میں صبح کیے ہیں اور ہم آپ کی محبت میں صبح کیے ہیں. آپ نے عافیت میں صبح کی ہے اور ہم نے آپ کی چاہت میں صبح کی ہے. اللہ آپ کو عافیت سے رکھے شہزادے, ہمارے دل میں آپ کی چاہت ہے, ہمارے دل آپ کو چاہتے ہیں, محبت کرتے ہیں, فدا ہوتے ہیں. فقال لهم, تو آپ نے ان کو اتنی پیاری بات سنائی اور فرمایا, ان سے فرمایا من احبنا للہ اسکنہ اللہ فی ظل ظلیل یوم القیامہ, جو خوش نصیب اللہ کی خاطر ہم سے محبت کرے گا اللہ اس کو اتنی عظیم نعمت دے گا. فرماتے اسکنہ اللہ, اللہ اس کو سکونت عطا کرے گا, رہائش اس کو دے گا. کہاں؟ فی ظل ظلیل یوم القیامہ, قیامت کے دن جب کہ کوئی سایہ نہیں ہوگا, سورج سبا نیزے پر ہوگا, سر کے قریب آ چکا ہوگا, سبا نیزے کے فاصلے پر ہوگا, اور اس وقت ہر کوئی گرمی اور حرارت کی وجہ سے, اس کی سوزش اور تپش کی وجہ سے پریشان ہو رہا ہوگا. تو محبان اہل بیت پر کرم یہ ہوگا کہ اسکنہ اللہ فی ظل ظلیل, ہمیشہ رہنے والے پاکیزہ سائے میں اللہ ان کو جگہ عطا کرے گا. یوم لا ظل الا ظلہ, جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. ومن احبنا یرید مکافاتنا, اور جو ہم سے محبت کرے گا صرف اللہ کی خاطر محبت کرے گا, تو اس کا صلہ بتلایا گیا ہے کہ کل قیامت میں اللہ ایسے گھنے سائے میں, رحمت و راحت والے سائے میں اس کو جگہ دے گا کہ جہاں اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. اور جو ہم سے محبت کرے گا اس امید پر کہ ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں, ہم اس کو نوازیں, ہم اس کو بدلا دیں, ہم سے بدلے خیر کی امید میں جو چاہت کرے گا, محبت کرے گا, تو وہ چاہنے والے کا معاملہ کیا ہوگا؟ کافأہ اللہ عنا فی الجنہ, اللہ ہماری طرف سے جنت میں اس کو صلہ اور انعام عطا کرے گا. جو بغیر کسی غرض اور لوس کے کرے گا محبت, تو حشر میں اس کو سایہ, اللہ گھنا سایہ دے گا, ٹھنڈک والی چھاؤں عطا کرے گا. اور کوئی انعام کی امید میں اگر ہم سے محبت کرے گا تو اس کو انعام دے گا اللہ اپنے فضل و کرم سے, جنت میں اس کو انعام عطا فرمائے گا. اور ومن احبنا لغرض دنیا, اور اگر کوئی ہم سے محبت کرے گا دنیا میں کسی فائدے کی وجہ سے, مثلا کوئی مصیبت ہے, پریشانی ہے, کوئی الجھن آئی ہوئی ہے, کوئی کٹھن مرحلے سے گزر رہا ہے, تو محبت کر رہا ہے تاکہ ان کی محبت کی وجہ سے بلائیں ٹل جائے, مصیبتیں دفع ہو جائے. اہل بیت نبوت ہے, چاہو ان سے دنیا کا بھی فائدہ ہوتا, یہ پیش نظر تھا. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ محبت رد کر دی جائے گی. فرماتے ہیں آتاہ اللہ, اللہ وہ اس کی دنیا کی حاجت پوری کر دے گا. دنیا کا جو اس کا مقصد ہے اللہ اس کے مقصد کو پورا کرے گا. وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اس کو وہاں سے روزی اور رزق عطا کرے گا جہاں اس کا گمان اور خیال بھی نہیں جاتا ہے. اب دیکھیے کتنا بڑا فضل و کرم کا معاملہ کیا. اور آپ دیکھیے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابرکت زندگی. عن عمرو بن ثابت رضی اللہ عنہ قال كان علی بن الحسین رضی اللہ عنہ لا يضرب بعیرہ من المدینہ الی مکہ. آپ حج کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے تو جو سواری پر سوار ہوتے اونٹ پر, کبھی آپ نے اس کو مارا نہیں ہے. آپ کا طریقہ کار تھا کہ اپنی کوڑے کو, چابک کو اس کے سینے کے پاس پالان کے آخر میں لٹکا دیتے, بس آپ کی اونٹنی ہے کہ تیز تیز آپ کو لے کر جاتی. اور اونٹنی کو بھی آپ سے کیسے عشق تھا, کیسے محبت تھی. حضرت عبد الرحمن جامی قدس سرہ السامی شواہد النبوت میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو جو اونٹنی آپ کی سواری تھی, آپ جس پر سوار ہوا کرتے تھے, آپ کی ذات سے اس کا عشق کا یہ عالم تھا کہ آپ کی مزار پاک کے سرہانے گئی, اپنی چھاتی زمین سے لگا دی اور بس پڑ گئی, اور اس کی آنکھ سے آنسو ہے کہ مسلسل بہنے لگے. حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ آپ کے شہزادے آئے, آ کر فرمانے لگے اے اونٹنی اٹھ, اس قدر غم اور صدمہ اپنے اندر کیوں لی ہوئی ہے, تو وہ اٹھنے کا نام نہیں لیتی. دیگر ساتھیوں نے اٹھانا چاہا تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں چھوڑ دو, اب وہ اپنی جان قربان کر رہی ہے. 3 دن کا عرصہ نہیں گزرا, وہ اونٹنی آپ کے جدائی کے صدمے سے صبر نہ کر سکی, وہ انتقال کر گئی, وہیں اس کی روح پرواز ہو گئی. تو آپ اندازہ کریے کتنا بڑا
آپ کو فیض ملا حضور پاک علیہ السلام کا، حبیب پاک علیہ السلام کی جو سواری مبارک تھی ناقہ مبارکہ قصوہ شریف، اس کے بارے میں حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوت میں لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد اس نے چارہ کھانا چھوڑ دیا، غذا کھانا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ شدمِ غم مصطفیٰ میں وہ بھی دنیا سے چلی گئی۔ وہ فیض آپ کو بھی ملا۔ اور وہی علامہ عبد الرحمن جامی قدس سرہ السامی شواہد نبوت میں ایک اور بات بھی نقل کرتے ہیں، حضور پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا، آپ کی سیرت میں جلوہ دیکھیے آپ۔ وہ حدیث پاک تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک ہرنی نے فریاد کیا تھا، شکایت کی تھی۔ ایک مقام پر ایک عرابی نے ہرنی کو باندھ دیا تھا، اس نے حضور پاک علیہ السلام کو دیکھا تو شکایت کی کہ یا رسول اللہ، اس نے مجھ کو باندھ رکھا ہے، میرے 2 بچے ہیں اور وہ دودھ کے لیے بے قرار ہے، میری تھنوں میں بھی دودھ بھرا ہوا ہے، یہ ذبح بھی نہیں کرتا کہ میں آرام پاؤں اور چھوڑتا بھی نہیں ہے کہ میں بچوں کو دودھ پلاؤں، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں میری فریاد ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے اس ہرنی کو چھوڑ دیا تھا۔ حدیث پاک الخصائص الکبریٰ میں اور دیگر کتب احادیث کریمہ میں موجود ہے، امام سیوطی نے خصائص کبریٰ میں لکھا، دیگر احادیث کریمہ کتابوں میں بھی موجود ہے۔ صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے اس ہرنی کو چھوڑ دیا تھا، پھر اس کے بعد وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آئی۔ حضور پاک علیہ السلام نے اس کے مالک سے گفتگو کی، بہرحال اس کو آزادی دلوا دی۔ تو کیا ہوا، وہ ہرنی جب جا رہی تھی چوکڑیاں بھرتے ہوئے جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی زبان فصیح سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو حضور پاک علیہ السلام سے جب صحابی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کائنات کی ہر شے یہ جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے سرکش انسانوں اور جنوں کے۔ تو وہ فیض آپ کو بھی ملا تھا۔ ایک ہرنی نے آپ کی خدمت میں فریاد کی، رونے لگی، آپ نے فرمایا بات کیا ہے؟ تو عرض کرنے لگی کہ ایک قریشی نے کل میرے بچے کو مجھ سے جدا کر دیا ہے، میرے بچے کو گرفتار کر لیا، پکڑ کر لا لیا ہے۔ اے ابن رسول اللہ، اے حبیب پاک کے شہزادے، کل سے بچے کو دودھ نہیں پلائی ہوں، آپ کرم کر کے میرا بچہ مجھ کو لوٹا دیجئے، میں بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہوں، کل سے میں نے بچے کو دودھ نہیں پلایا ہے۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قریشی کو طلب کیا، اس کے پاس سے بچہ آپ نے اس ہرنی کے حوالے کیا اور اس کے بعد اس سے فرمایا کہ تو آزاد کر دے، اللہ کی بارگاہ سے اجر و ثواب نصیب ہوگا۔ اس نے آپ کے حکم پر آزاد کر دیا۔ آپ نے فرمایا ماں اور بچہ جاؤ، تم دونوں بھی آزاد ہو۔ اب وہ ہرنی خوشی کے مارے چوکڑیاں بھرتی ہوئی جا رہی ہے اور کچھ کہتی جا رہی تھی۔ حضرات کو سمجھ میں نہیں آیا کیا کہہ رہی ہے، تو آپ کے احباب نے پوچھا حضرت یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ جا رہی ہے اور دعائیں دیتی جا رہی ہے کہ اللہ تمہارا بھلا کرے، اللہ تمہارا بھلا کرے، تم نے ہمیں رہائی دی ہے، اللہ تم پر کرم فرمائے۔ تو آپ دیکھیے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ ہرنیوں نے بھی فریاد کی اور اپنی مشکلات کو پیش کیا، آپ نے ان کے بھی مسائل حل فرمائے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اسی طرح سے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق اس میں جو واقعات حلیۃ الاولیاء میں ہیں، یہ حلیۃ الاولیاء سے عرض کر رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ عن علی بن الحسین رضی اللہ عنہ قال ان الجسد اذا لم يمرض اشیر ولا خیر فی جسد یعشر۔ فرماتے ہیں کہ اگر جسم پر بیماری طاری ہوئی ہے تو پریشان نہیں ہونا، یہ بیماری آتی ہے تو ہمارے پاک پروردگار کی بارگاہ میں ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو کہتے ہیں بے شک بیمار، جب جسم بیمار نہیں ہوتا ہے تو وہ سرکش ہو جاتا ہے، باغی ہو جاتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے، غرور کا پتلا ہو جاتا ہے۔ اذا لم یمرض اشیرا، فرماتے ان الجسد اذا لم یمرض اشیرا، بیمار جب نہیں ہوتا ہے وہ تن تو وہ فخر والا ہو جاتا ہے، غرور والا ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ولا خیر فی جسد یعشر، اس جسم میں کوئی بھلائی نہیں ہے جس میں بیماری نہ ہو۔ بیماری آتی ہے تو پھر وہ یقیناً سرکشی کو دور کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، اور جس جسم میں سرکشی ہوتی ہے وہ جسم میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی ہے۔ کیسی تسلی دی آپ نے، دکھ درد زندگی کے اندر آتا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کفارہ سیئات بن جاتا ہے، کفارہ ذنوب بن جاتا ہے۔ حضرت نے عبادت کے سلسلے میں کیا پیاری دعا کی، آپ اللہ کی بارگاہ میں کہتے اللہم کما اسأت واحسنت، اے اللہ میں نے تو نیکی نہیں کی لیکن تو نے پھر بھی ہم پر احسان کیا، تو نے فضل و کرم کا معاملہ کیا۔ حالانکہ نیکیاں کیسی آپ سن چکے، 1000 رکعت روزانہ نماز پڑھا کرتے تھے، اور وضو کے وقت کی حالت کیا تھی اور وضو اور نماز کے درمیان کی حالت کیا تھی یہ بھی آپ ملاحظہ فرما چکے۔ پھر اور خلق خدا کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا تھا، اس کے سلسلے میں بھی یہاں روایتیں موجود ہیں۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ تھا کہ فرماتے ہیں آپ کے شاگرد ابو حمزہ سماری رضی اللہ عنہ کہتے قالا
کان علی بن الحسین یحمل جراب الخبز علی ظہرہ باللیل فیتصدق بہ، رات کا وقت آتا تو جیسے عبادت میں مشغول رہتے، صرف نماز ہی نہیں پڑھتے تھے بلکہ غلے کے بوریے کو پشت اتھر پر لے کر غریبوں کے پاس جاتے اور صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ آٹا ہے لے جا رہے ہیں، روٹیاں لے جا رہے ہیں، اور غلہ اور اناج لے جا رہے ہیں، اور کس کو؟ فقراء اور غرباء مدینہ منورہ میں تقسیم فرما رہے ہیں۔ رات کا یہ معمول آپ کا تھا، مشغلہ تھا۔ اپنی پشت اتھر پر خود خادم کو نہیں کہتے کہ تم لے کر چلو، خود ہی اٹھا لیتے تھے امام اور لے جاتے تھے۔ فیتصدق بہ، اور فرماتے تھے وَيَقُولُ إِنَّا صَدَقَةَ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ، بے شک پوشیدہ طور پر نیکی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اللہ کے غضب کی آگ کو بجھاتا ہے۔ پوشیدہ طور پر کسی کو خبر بھی نہ ہو اور نیکی کی جائے۔ حبیب پاک علیہ السلام نے جیسے فرمایا ہے سب سے بہترین نیکی وہ ہے کہ سیدھے ہاتھ نے نیکی کی ہے تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ چلے، تو آپ نے دیکھیے کر کے عملاً بتلایا ہے، کسی کو خبر بھی نہیں تھی۔ ابو حمزہ سماری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ معمول تھا۔ اور آگے ان شیبۃ بن نعامہ، شیبہ بن نعامہ رضی اللہ عنہ سے روایت لاتے ہیں کہ کان علی بن الحسین رضی اللہ عنہ یسخو، حضرت علی ابن حسین رضی اللہ عنہ خوب سخاوت کرتے تھے۔ جود و سخا کا عجیب عالم تھا، یجود و یسخو، سخاوت کا یہ عالم تھا آپ کی کہ فلما مات وجدوہ یقوت مئۃ اہل بیت بالمدینہ، جب آپ کا وصال ہوا تو لوگوں کے علم میں جب آیا کہ 100 مدینہ منورہ کے وہ گھرانے تھے جن کی غذا اور خوراک کا انتظام آپ کیا کرتے تھے۔ 100 آدمی نہیں، 100 گھرانوں کی غذا اور خوراک کا بندوبست آپ کیا کرتے تھے۔ فلما مات وجدوہ، جب آپ کا انتقال ہو گیا تو 100 گھرانوں تک غلہ نہیں پہنچا، تو ان کو خیال ہوا کہ کیا ہمیشہ ہر رات غلہ آتا تھا جہاں سے غذا اور خوراک ملتی تھی، آج وہ حضرت نظر نہیں آ رہے، کون ہیں کہ جو نہیں آئے اور غائب ہو گئے؟ یکایک کیا ہوا؟ تو پتہ چلا کہ وہ دنیا سے ایک بزرگ کا انتقال ہوا، امام زین العابدین۔ تو پھر اس کے بعد غسل دینے والوں نے دیکھا، راز کہاں کھلا کسی کو نہیں معلوم، خادم خاص کو بھی نہیں معلوم تھا راز کب کھلا۔ جب غسل دینے لگے تو پیٹھ پر دیکھا کہ نشان ہے، کوئی وزن اٹھاتے ہیں تو نشان پڑ جاتے، گٹھے آ جاتے ہیں پشت تھر پر۔ جب نشانات دیکھے تو پتہ چلا کہ امام نے یہ کام کب کیا ہے۔ پھر ادھر سے خبر چلی کہ 100 گھرانے آج اپنے پاس غلہ نہ پہنچنے کی وجہ سے اپنا دکھڑا سنا رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ 100 گھرانے یہ وہی تھے جن کو امام لے آ کر غلہ عطا کیا کرتے تھے۔ یقوت مئۃ اہل بیت بالمدینہ انہ حین مات وجدوا بظہرہ آثارا، آپ کا جب وصال ہوا تو آپ کی پشت تھر پر نشان پائے۔ مما کان یحمل باللیل الجرب الی المساکین، بوریوں کو بھر بھر کر لے جاتے، تھیلوں کو بھر کر لے جاتے اور مسکینوں کو غریبوں کو کھلاتے اور ان کو دے کر آتے۔ عام لباس میں جاتے، انہیں خبر بھی نہیں ہوتی، رات میں آہستگی سے جاتے، اور آپ اگر چاہیں کہ خبر نہ ہو تو کیسے خبر بھی ہوگی ان کو؟ جب آپ چھپانا چاہے تو اللہ آپ کی ضرور مدد فرماتا، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کون لا کر دے رہے۔ لیکن 100 مدینہ منورہ کے ایسے گھرانے تھے کہ جہاں غریبوں کو غذا اور خوراک آپ کے ذریعے سے نصیب ہوتی تھی۔ لکھتے ہیں کہ، اور ایک روایت عمرو بن ثابت کے حوالے سے لکھتے ہیں قال لما مات علی بن الحسین فغسلوہ، جب علی ابن حسین امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو لوگوں نے آپ کو جو غسل دیا، جعلوا ينظرون الی آثار سواد بظہرہ، وہ دیکھ رہے تھے کہ آپ کی پیٹھ پر سیاہ نشانات ہیں۔ فقالوا ما ھذا، ایک دوسرے میں سوال شروع ہو گیا، کیا ہوا ہے، کیا کہاں کا ہے؟ فقیل، جب وہ راز کھلا، کان یحمل جروب الدقیق لیلا علی ظہرہ، کہ آپ رات میں آٹے کے تھیلے لے جاتے تھے اٹھا کر پشت اتھر پر، یعطیہ فقراء اہل المدینہ، مدینہ منورہ کے غرباء میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ عن محمد بن اسحاق قال كان ناس من اہل المدینہ یعیشون لا يدرون من این کان معاشهم، مدینہ منورہ کے بہت سے گھرانے زندگی گزارتے تھے، گزر بسر ہو رہی تھی، انہیں یہ پتہ بھی نہیں چل رہا تھا روزگار کہاں سے آ رہی ہے، غذا کہاں سے آ رہی ہے۔ فلما مات علی بن الحسین فقدوا ما كانوا یؤتون به فی اللیل، جب امام علی بن حسین زین العابدین رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو غلہ پہنچنا بند ہو گیا، تب پتہ چلا کہ ارے حضرت ہی کا یہ کرم تھا کہ ہمیں پہنچایا کرتے، عنایت فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت امام زین العابدین کا قول بیان کرتے، سمعت اہل المدینہ یقولون، کہ حضرت ابن عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے ان کے صاحبزادے اپنے والد سے روایت کرتی ہیں، ام المؤمنین نہیں ہے، دوسری بزرگ خاتون ہیں،
ان کے ایک صاحبزادے اپنے والد کا قول بتا رہے ہیں، قال ابی سمعت اہل المدینہ یقولون، اہل مدینہ منورہ کو میں نے یہ کہتے سنا ہے، ما فقدنا صدقۃ السر حتی ما مات علی بن الحسین، پوشیدہ طور پر کی جانے والی صدقات و خیرات سے ہم اسی وقت محروم ہوئے جب کہ آپ کا وصال ہوا۔ جب تک آپ رہے پوشیدہ طور پر ہمیں صدقات بھی ملتے تھے، خیرات بھی ملتی تھی، غذا بھی ملتی تھی، خوراک بھی ملتی تھی، نفقہ بھی ہمیں نصیب ہوتا تھا۔ ہم نے صدقۃ السر سے محرومی اس وقت پائی جب کہ امام زین العابدین وصال فرما گئے۔ جب تک دھرتی پر وہ رہے پوشیدہ صدقات و خیرات کا سلسلہ جاری رہا، پتہ نہیں چلتا دینے والا بس ہر کے جھولیاں سب کی بھرتی جاتی ہے، دینے والا نظر نہیں آتا کا معاملہ تھا۔ دینے والا نظر نہیں آتا اور دیتا تھا، جھولیوں کو بھرتا تھا۔ اور سخاوت کا عالم دیکھو آپ۔ عن سعید بن مرجان قال عمد علی بن الحسین الى عبد له كان عبد الله بن جعفر اعطاه به 10,000 درہم او 1000 دینار۔ حضرت کے پاس ایک غلام تھا، اس غلام کی قیمت حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے 10,000 درہم یا 10,000 دینار مقرر کی۔ 10,000 اشرفیاں آپ کو دیتا ہوں، یہ غلام میرے ہاتھ فروخت کر دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ 10,000 اشرفیاں بھی دوں گے تو یہ غلام نہیں بیچوں گا۔ تو اتنا قیمتی غلام تھا، وہ کیا کیا؟ فآتقہ، امام زین العابدین نے اللہ کی رضا کے لیے مفت اس کو آزاد کر دیا۔ جا تو آزاد ہے۔ سخاوت دیکھو آپ، غلاموں کو آزاد کرنے کا جذبہ دیکھو آپ، عبادتوں کا انداز دیکھو آپ۔ فرماتے ہیں حدثنا یحیی بن سعید قال سمعت علی بن الحسین واجتمع علیہ ناس، حضرت امام زین العابدین سے میں نے سنا لوگ جمع ہو چکے تھے، سنا فقالوا له ذلك القول، مختلف باتیں لوگوں نے کی تو آپ نے فرمایا احبونا حب الاسلام للہ عز وجل، ہم سے اللہ کی رضا کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے محبت کرو، اور لوگ جو بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے محبت کریں گے ان کو ضرور محبتوں کا صلہ اور انعام عطا کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے بعض لوگ ہر دور میں رہتے ہیں، اہل بیت کی محبت کا اظہار کر کے صحابہ سے بغض کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے سینوں کو صحابہ کے کینوں سے بھی محفوظ رکھے، اہل بیت کے کینوں سے بھی محفوظ رکھے، ان کے تعلق دل میں کبھی بھی کوئی بغض اور کینہ نہ آنے پائے، اور کبھی بھی کوشش کرنا، آج کل کا ایسا دور ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بغض پھیلانے کی ناپاک کوشش کرنے والے کرتے ہیں۔ اب حضرت امام زین العابدین کا نام بھی لیتے ہیں، امام حسین سے محبت کا دم بھی بھرتے ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر سے بغض ہے، سیدنا فاروق اعظم سے بغض ہے، سیدنا عثمان غنی سے بغض ہے رضی اللہ عنہم، خلفائے ثلاثہ سے بغض رکھتے ہیں، خلیفہ چہاروں حضرت علی مرتضیٰ کی محبت کا نام لیتے ہیں، اور ان تین ہستیوں کے تعلق سے ان کے خیالات بالکل الگ ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے ان کے بارے میں حضرت امام زین العابدین کا کیا خیال تھا، کیا نظریہ تھا، اور ایسا کہنے والوں کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا، اور کیا یہ چاہت قدم بھرنے والے کیا آپ کے چہیتے بھی ہو سکتے ہیں؟ سوچ لیجیے۔ آپ دیکھیے یہاں ایک روایت ہے، وہ روایت کیا ہے؟ فرماتے ہیں امام ابو نعیم الاصفہانی ذکر کرتے ہیں، حدثنا پوری ایک سند ہے اس کی، اس سند کے ساتھ روایت کرتے ہوئے آگے لاتے ہیں علی بن الحسین قال، حضرت امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اتانی نفر من اہل العراق، اہل عراق کی ایک جماعت میرے پاس آئی، فقالوا، اور انہوں نے کلام کرنا شروع کیا، فی ابی بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے بارے میں کچھ کہا، انہوں نے جو نہیں کہنا چاہیے تھا کچھ کہا۔ عراق سے کچھ لوگ آئے اور آپ کے سامنے تین خلفائے کرام کے بارے میں کچھ کہا۔ جب وہ کہہ چکے تو آپ نے قال لهم علی بن الحسین، امام زین العابدین نے بڑی نصیحت کے انداز میں ان سے فرمایا الا تخبروننی انتم المہاجرون الاولون الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ اے عراق کے لوگوں، کیا تم مجھے بتلاؤ گے، کیا تم ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جو سب سے پہلے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑے تھے؟ الذین اخرجوا من دیارہم، جن کو ان کے وطن سے نکالا گیا تھا اللہ کی رضا کے لیے، وطن چھوڑنے پر تیار ہو گئے، چھوڑ دیے، وہ اموالہم، ان کی جائیداد اور املاک ان سے چھینی گئی اللہ کی رضا کے لیے، وہ اس کو بھی خیر بات کہہ کر نکل گئے اللہ کی رضا کے لیے، جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی۔ کیا تم ان مہاجرین اولین میں ہو؟ پوچھا آپ نے۔ اے زبان کھولنے والوں، تین طبقوں کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ ان کے قول کی تشریح سے پہلے میں آپ کو ایک بات سنا دیتا ہوں قرآن مجید کی، تاکہ یہ آپ جو فرما رہے ہیں آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا
وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ۔ اس آیت کریمہ میں مہاجرین کا ذکر کیا، وہ مہاجرین صحابہ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا وطن چھوڑا، دشمنوں نے شرانگیزیاں کی اور وطن چھوڑنے پر مجبور کیا، تقاضا کیا، دین کو نہیں چھوڑا، وطن کو چھوڑا، مکہ مکرمہ چھوڑ کر نکل گئے، اپنی پراپرٹی اور جائیداد کو چھوڑ کر نکل گئے، اپنے مال و متاع کو چھوڑ کر نکل گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ اخرجوا من دیارہم واموالہم، انہیں ان کے وطن سے اور ان کے مالوں سے نکالا گیا، اللہ کی رضا کی خاطر انہوں نے اس قربانی کو قبول کیا۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ سے اس کا فضل چاہتے ہیں اور اس کی رضامندی چاہتے ہیں۔ وینصرون اللہ ورسولہ، اور وہ اللہ کے دین کے ناصر اور مددگار بن کر نکلے، رسول پاک کی شریعت کے حامی اور پاسبان بن کر نکلے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ دین کی نصرت ہو، اللہ اس کے رسول کے دین کی تائید اور تقویت ہو۔ اگر ہمیں اس کے لیے وطن چھوڑنا ہے تو چھوڑیں گے، مگر دین کی تقویت کو کہ کام کو نہیں چھوڑیں گے، کاس کو نہیں چھوڑیں گے، اپنے مشن کو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ اس طرح سے وہ نکل گئے۔ اللہ نے فرمایا اولئک هم الصادقون، یہ کتنے سچے لوگ ہیں، کتنے اچھے لوگ ہیں، اللہ نے تعریف کی۔ تو یہ آیت کریمہ میں کس کی تعریف ہے؟ مہاجرین کی، یعنی ان حضرات کی جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کر مدینہ منورہ نکلے۔ اب آگے والی آیت میں فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ خوش نصیب لوگ الذین تبوؤا الدار، جو ایمان کے مرکز میں سکونت اختیار کیے ہوئے ہیں، مدینہ منورہ کے رہنے والے، من قبلہم، ان کے آنے سے پہلے ہی وہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، والایمان، ایمان کو انہوں نے اختیار کیا تھا، اپنے ایمان کو انہوں نے اپنے دلوں میں جما لیا تھا۔ ابھی مہاجرین ہجرت کر کے آئے نہ تھے، لیکن پہلے ہی سے مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، یعنی انصار، یعنی وہ صحابہ جو مدینہ منورہ میں تھے، مہاجرین کی جو مدد کیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ انصار۔ ان کا ذکر ہے والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، اور وہ پسند کرتے ہیں، محبت رکھتے ہیں ان سے جو اللہ کی خاطر ہجرت کر کے ان کے پاس آ رہے ہیں، مہاجرین سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور وہ لا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، وہ اپنے دل میں کبھی بھی، اپنے سینوں میں، وہ اپنے صدور میں، سینوں میں ان کے بارے میں جو کہ مہاجرین کو دیا جا رہا ہے، جو مال وغیرہ دیا گیا، اپنے اندر کوئی اس کی حاجت بھی محسوس نہیں کرتے اور اس دینے پر دل میں کبھی کمی بھی نہیں لاتے۔ اللہ نے ان کو جو دیا اس پر خوش ہوتے ہیں، ان کے تعلق سے دل ان کے بڑے سخی ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود کو حاجت بھی رہتی ہے تو اپنی حاجت کو نظر انداز کر کے مہاجرین کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ انصار ہے مدینے کے باشندگان، وہ اپنے دلوں کے اندر ان کے تعلق سے کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے، اور جو کچھ ان کو دیا گیا ہے اپنے کو بھی اس کی ضرورت ہے کہہ کر بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے، ان کو جو دیا گیا ہے اس سے بالکل بے نیاز رہتے ہیں۔ ان کی بے نیازی کا یہ عالم ہے۔ اللہ نے یہاں کس کی تعریف کی؟ انصار صحابہ کی۔ اب صحابہ کی دو جماعتیں ہوئی، ایک مہاجرین کی ہوئی، دوسرے انصار کی ہوئی۔ اب تیسرے ان قیامت تک آنے والوں کا ذکر کیا، والذین جاءوا من بعدہم، جو بعد میں آئے اور آئیں گے، پہلے والوں سے ملے نہیں، بعد میں آئیں گے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے پروردگار ہماری بھی بخشش فرما دے اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی بخشش فرما دے جو مومن ہم سے پہلے ہوئے، ہم سے پہلے جو ایمان والے گزر چکے ان کی بھی بخشش فرما دے۔ اے اللہ تو رافت کرنے والا، رحمت کرنے والا ہے۔ اس میں اللہ پاک نے قیامت تک آنے والے ان بندوں کا ذکر کیا جن کے دل مہاجرین و انصار کی محبتوں کا مرکز بنتے ہیں۔ وہ آنے والے بعد کے ان کے تعلق سے اپنے دل میں کوئی کمی نہیں محسوس کرتے، ہاں وہ یہ بھی دعا کرتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ جو ایمان والے ہیں ان کے تعلق سے ہمارے دل میں کوئی کینہ کو آنے مت دے، ان کے تعلق سے ہمارے دلوں میں کوئی بغض کو آنے نہ دے۔ تو اپنے دل کو پاک رکھتے ہیں اور اللہ سے عرض کرتے ہیں ہمارے دلوں کو پاک رکھنا، مہاجرین و انصار صحابہ سے دلوں میں ہمارے کوئی کینہ نہ آئے۔ یہاں کتنے طبقے کا ذکر ہوا؟ دو طبقوں کا، ایک تین طبقوں کا، ایک تو مہاجرین کا، دوسرے انصار کا، تیسرے نمبر پر ان مومنین مخلصین کا جو بعد میں آئے مگر پہلے والوں سے محبت رکھتے ہیں، کینہ نہیں رکھتے۔ اب وہ آ کر عراق کے کچھ لوگ آپ سے کیا کہنے لگے؟ صدیق اکبر کے شان میں کچھ کہے، فاروق اعظم کی شان میں کچھ کہے، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان میں کچھ کہے، ان حضرات کی شان میں کچھ کہا۔ تو آپ نے ان سے پوچھا اچھا ان کی شان میں زبان کھولنے والوں تم بتاؤ کیا تم مہاجرین و اولین میں سے ہو جن کی اللہ نے یہ تعریف کی ہے؟ بولو تم کیا ان لوگوں میں سے ہو؟ پوچھا پہلے بتاؤ تم کون ہو؟ کیا مہاجرین میں سے ہو جنہوں نے مکہ مکرمہ کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا، اپنے مال کو چھوڑا اور دین کی بقا اور سربلندی کے لیے نکل پڑے؟ کیا تم ان میں سے شامل ہو؟ کہو، پوچھا آپ نے، جو اللہ کی رضا کے طالب بن کر
اس کے فضل کو ڈھونڈتے ہوئے نکل گئے تھے، جنہوں نے اللہ کے دین کی مدد کی تھی، اللہ کے حبیب کی شریعت کی حفاظت و صیانت کی تھی، کیا تم ان میں سے ہو؟ قالوا لا، وہ کہنے لگے نہیں حضرت ہم ان میں نہیں ہیں۔ اولئک هم الصادقون، وہ سچوں میں سے تم شامل ہو کیا؟ پوچھا نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے پوچھا اچھا فانتم الذین تبوؤا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، کیا تم ان خوش نصیبوں میں سے ہو کہ جو مدینہ منورہ میں پہلے سے قیام فرما تھے، ایمان کو دل میں بٹھائے ہوئے تھے، یہ مہاجرین کے آنے سے پہلے ہی مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، اور جو ہجرت کر کے آ رہے ہیں ان سے محبت رکھتے تھے، اور ان کو جو کچھ ملا ہے ان کے تعلق سے اپنے سینوں میں کوئی خلیش محسوس نہیں کرتے تھے، اور اپنی ذات پر بھی ان کو ترجیح دیتے تھے اگرچہ کہ خود کو بھی حاجت اور ضرورت ہو۔ اور ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، جس کو نفس کی بخالت سے اللہ نے بچا لیا ہے یقیناً وہی کامیاب ہے۔ تو کیا تم یہ درجے، یہ طبقے دوم میں تھے؟ بولو۔ تو کہنے لگے لا، نہیں حضرت ہم انصار میں سے بھی نہیں ہیں، مہاجرین میں سے بھی نہیں ہے اور انصار میں سے بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اما انتم فقد تبرأتم ان تکونوا من احد هذین الفریقین، اے لوگو تم کو یہ سعادت تو نہیں ملی کہ تم مہاجرین میں سے شامل ہو، یہ سعادت بھی نہیں ملی کہ انصار میں سے شامل ہو، دو میں سے کسی فریق سے بھی تمہارا کوئی تعلق نہیں رہا۔ تو پھر ثم قال، فرمایا اشہد انکم لستم من الذین قال اللہ عز وجل، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم یہ تیسرے والے طبقے میں بھی نہیں ہو جن کے لیے اللہ نے یہ فرمایا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہ نے جن بعد والوں کی تعریف کی ہے کہ بعد والے وہ ہیں جو بعد میں آئے، ایمان لائے، اور ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے سابقہ گزرے ہوئے بھائیوں کے تعلق سے بھی نیک جذبات رکھتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے دل میں ان کا کینہ نہ آنے دے، ہمارے دلوں کو ان کا بغض اور اناد کرنے والا نہ بنا، اے اللہ تو رؤوف الرحیم ہے، ہم پر بھی کرم فرما، ان پر بھی ہمیشہ رحمتوں کو برساتا رہے۔ تو یہ دعا کرنے والوں میں سے بھی تم نہیں ہو۔ آپ نے فرمایا وہ دو سعادت مندوں میں تو نہیں ہو۔ اب میں گواہی دیتا ہوں، تم نے دونوں میں سے ہونے کا تم نے انکار کیا ہے، تیسرے میں سے نہ ہونے کی میں گواہی دیتا ہوں، اشہد، میں گواہی دیتا ہوں انکم لستم من الذین قال اللہ عز وجل، یہ تیسرے جو خوش نصیبوں کا اللہ نے آنے والوں کا ذکر کیا ان خوش نصیب زمرے میں بھی تم شامل نہیں ہو۔ اس کے بعد آپ جلال میں فرق اخرجوا، نکل پڑو، فعل اللہ بکم، اللہ تمہارے ساتھ وہی کرے جس کے تم حقدار ہو، جاؤ اللہ تعالیٰ تم پر گرفت کرے، اللہ کا مواخذہ شدید ہو جائے۔ تو باپ بولو، اب چاہت میں آئے تھے امام زین العابدین کی، لیکن تین خلفاء سے ان کا دل صاف نہیں تھا، تو آپ نے ان کو اپنا محب نہیں کہا نکل جاؤ کہہ کر مجلس سے نکال دیا۔ اس وقت تھے تو نکال دیا آنے والوں کو، ہم تو ہے نہیں، اب ہم محبت قدم بڑھتے ہوئے اگر یہ کہیں صحابہ اور خلفاء کے بارے میں اپنی ناپاک زبان کو کھولیں تو اخرجو کا جواب آئے گا اور کہا جائے گا نکل پڑو ظالمو، تم کدھر ہمارے آستانے کی طرف آ رہے ہو، تمہاری اس محبت سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، تمہاری یہ محبت کی کوئی ہمارے پاس قدر نہیں ہے، یہ محبت کیا بغض کا ذریعہ بنتی ہے، جن سے ہم محبت کرتے تمہیں بھی محبت کرنی ہوگی۔ تو آپ دیکھیے کس قدر محبت کے ساتھ آپ نے صحابہ اور خلفاء کی عظمت بھی بتلائی، اور ان دریدہ گوئی کرنے والوں کی آپ نے سرزنش فرمائی اخرجوا، نکل پڑو، یہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ حالانکہ سخاوت والے، غریبوں مسکینوں پر کرم کرنے والے مسکین ہے مگر عقیدے کا مسکین نہیں ہونا، عقیدے کا امیر رہنا چاہیے، عقیدہ پاک ہونا چاہیے۔ آدمی مال کے اعتبار سے غریب رہے، مفلس رہے، مگر عقیدے کا مفلس نہ رہے، عقیدے کا مضبوط رہے، ایمان اس کا پختہ رہے، صحابہ اور اہل بیت ہر دو سے اس کے دل میں محبت رہے۔ آپ دیکھیے کس طرح آپ نے پیار سے فرمایا۔ اور آگے آپ کے بارے میں ایک اور روایت نقل فرماتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین فرمائے یا معاشر اہل العراق، اے عراق کے رہنے والو، یا معاشر اہل الکوفہ، اے کوفہ کے رہنے والو، احبونا حب الاسلام ولا ترفعونا فوق حقنا، ہم سے اسلام جس محبت کا تقاضا کرتا ہے وہی محبت کرو، ہمارے حق سے زیادہ ہمارا معاملہ نہ بیان کرو۔ ہم یقیناً اہل بیت النبوت ہے، ہماری بڑی شان ہے، مگر ہماری شان بیان کرتے ہوئے نبیوں کی توہین مت کرو، صحابہ کرام کی توہین مت کرو، ان کا جو درجہ ہے صحابیت کی وجہ سے وہ درجے کو بھی تسلیم کرو، اہل بیت کی وجہ سے ہمارا جو رتبہ اس کو بھی تسلیم کرو، اس کو بتلاتے ہوئے ان کے اوپر ملامت مت کرو، لعن طعن مت کرو، اور یہ تمہارے لیے محرومی کا سبب بنے گا، بربادی کا ذریعہ بنے گا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم کا شوق اور ذوق دیکھ اتنے بلند مقام پر ہیں، اور ذوق علم دیکھیے کیا ہے۔
حضرت عبد الرحمن بن حبیب کی روایت ہے، قالا کہتے ہیں سمعت نافع بن جبیر یقول لعلی بن الحسین غفر اللہ لک انت سید الناس وافضلهم تذهب الى هذا العبد فتجلس معه۔ حضرت نافع بن جبیر رضی اللہ عنہ نے امام زین العابدین سے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کرے، آپ تو سارے لوگوں کے سردار ہو اور سب سے بڑھ کر فضیلت و عظمت والے ہو، آپ کی تواضع کی شان یہ ہے ایک غلام ہے علم دے رہا ہے تو آپ اس غلام کو نہیں دیکھتے، علم کو دیکھتے ہیں اور اس کے حلقے میں جا کر بیٹھتے ہیں۔ کیا آپ کی شان تواضع ہے، کیا علم کی قدردانی ہے۔ آج لوگ جہالت میں رہنا پسند کرتے ہیں اور اہل علم کے سامنے جھک کر علم سیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اپنی جہالت کو چھوڑو، علم کے لیے تذلل برداشت کرو، یہ تذلل ظاہری ہوگا، باطنی طور پہ بلندیوں کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ ایمان والوں کا بھی درجہ بلند کرتا ہے اور علم والوں کا بھی درجہ بلند کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا درجات ہم بلند کرنے والے ہیں، تو ظاہری طور پہ شاگرد بننے سے کم نہیں ہوتے، علم سیکھو، اس سے درجات کی بلندی ہوگی۔ امام زین العابدین کے بارے میں فرماتے ہیں اس غلام کے پاس آپ جاتے ہو، وہ زید ابن اسلم غلام تھے، فرمایا آپ تو امام ہو لیکن ایک غلام کو اللہ نے علم دیا ہے تو غلام کی حیثیت نہیں رہتی آپ کے پاس، استاذ بنا کر ان سے علم سیکھتے ہو۔ کیا آپ کی شان تواضع ہے، شہزادے کیا قدردانی ہے، علم ہے، واہ واہ۔ آپ ایک غلام سے سیکھے تو غلام نہیں بنے، انہوں نے کیا کہا سید الناس، آپ لوگوں کے سردار ہی ہیں، سردار ہر حال میں سرداری ہوتا ہے، لوگوں نے آپ کی سرداری کا لوہا مانا، تو سردار کے دعوے کرنے سے سردار نہیں بنتے، علم کے اندر اپنے پختگی لانا اور علم و فضل سے اپنے سینوں کو روشن و منور کرنا بھی ضروری ہے۔ انہو یم، تو آپ نے جواب میں کیا فرمایا، کیا تواضع ہے حضرت آپ کی، کیا آپ ایک غلام سے بھی علم حاصل کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے؟ تو آپ نے فرمایا انہو ینبغی للعلم ان یتبع حیث ما کان۔ کیا پیارا جملہ ہے، یاد رکھو۔ فرماتے ہاں ہاں حق یہی ہے کہ علم جہاں بھی ہو ڈھونڈا جائے، تلاش کیا جائے، اس کو حاصل کیا جائے۔ علم جہاں بھی ہو ڈھونڈا جائے، تتبع کیا جائے، ان یتتبع حیث ما کان، علم جہاں بھی ہو تتبع کیا جائے، جستجو کی جائے، یا ان یتبع بھی ہو سکتا، علم جہاں بھی ہو علم کی اتباع کی جائے اور علم والوں کی پیروی کی جائے، سیکھا جائے، ان کو پیشوا بنایا جائے اور حاصل کیا جائے۔ آپ نے فرمایا، حضرت لکھتے ہیں محمد ابن عبد الرحمن المدینی قال كان علی بن الحسین یتخطى حلق قومه حتى یأتی زید بن اسلم۔ حلقہ درس کا جاری رہتا تو دیگر حلقات بھی چلتے، آپ حلقات میں سے راستہ بناتے بناتے آگے آتے اور زید بن اسلم کے پاس آتے، حتی یأتی زید بن اسلم فیجلس عنده، اور ان کے پاس بیٹھتے، پھر فرماتے انما یجلس الرجل الى من ينفعه في دینه، آدمی اسی کے پاس بیٹھے جہاں جانے سے دین کا فائدہ ملتا ہو، دین کی باتیں معلوم ہوتی ہو۔ دیکھو فرماتے بیٹھنے کا مقام کہاں ہے، جہاں دنیا پر تبصرے ہو رہے ہوں، جہاں ایک دوسرے کی پگڑی اچھالی جا رہی ہو، جہاں بغض اور اناد کی آگ بھڑکائی جا رہی ہو، جہاں اہل علم پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہو، جہاں اہل ورع کے تقوی پر آنچ پیدا کی جا رہی، وہاں نہ بیٹھو۔ فرمایا وہاں بیٹھو جہاں بیٹھنے سے علم ملتا ہو، سینے کے اندر اجالا آتا ہو، زندگی کے اندر تبدیلیاں آتی ہو۔ انما یجلس الرجل الی من ينفعه فی دینہ، انما یجلس الرجل، بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ آدمی وہیں بیٹھے گا، الی من، اسی کی مجلس میں بیٹھے گا، ینفعہ، جو اس کو فائدہ دے رہا ہو، کس میں؟ مال میں نہیں، فی دین ہی، دین کے اندر فائدہ دے رہا ہو۔ بریانی مرغ و مسلم کا فائدہ، عارضی فائدہ ہو، جہاں اعلیٰ دعوتیں ہو رہی ہو، جہاں جاتے آپ کا پرتپاک استقبال ہو رہا ہو، لیکن اس کے بعد مٹی پلید کی جا رہی ہو، ایمان برباد کیا جا رہا ہو، عقائد تباہ و تاراج کیے جا رہے ہو، وہاں نہ جاؤ۔ فرمایا بھوک کو برداشت کرو، فاقہ کشی کو برداشت کرو، تذلل و عاجزی کو برداشت کرو، مگر انہی کی مجلس میں بیٹھو جہاں بیٹھنے سے علم کا فائدہ ہو رہا ہو، دین کی باتیں سنائی دی جا رہی ہو۔ آپ نے یہ سکھایا ہے، یہ سمجھایا ہے۔ زندگی میں آپ پر بڑا بکا طاری تھا، ہمیشہ اشکبار رہتے تھے، کثرت سے رویا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا ان کثرتی بکائی، آپ کثرت سے کیوں روتے ہیں؟ جواب نے فرمایا لا تلومونی، اے میرے کثرت سے رونے پر ملامت کرنے والوں، مجھ پر ملامت نہ کرو۔ فإن یعقوب قد فقد سبطا من ولده فبکا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک صاحبزادے تھے جو ان سے دور ہو چکے تھے، تو آپ نے ان کی جدائی میں رویا تھا۔ حتی ابیضت عیناہ، یہاں تک کہ آنکھیں سفید ہو چکی تھی، حتیٰ کہ بینائی کھو چکے۔ ولم یعلم انہ مات، اور یہ بھی ان کو اطلاع نہیں ملی تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا، انتقال کی قطعی خبر بھی نہیں تھی، ہیں یا نہیں ہیں، دونوں صورتوں کا بھی وہاں امکان تھا،
لیکن بہرحال اس قدر بیٹے کی جدائی میں روئے، اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو چکی، بینائی کھو دیے. اور آپ فرماتے وقد نظرت الی 14 رجلا من اہل بیتی، اور میرا حال یہ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے اہل بیت کے 14 حضرات کو دیکھا ہوں، فی غزات واحدہ، کہ ایک ہی جنگ میں سارے کے سارے شہید ہو گئے. میں نے آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، والد بزرگوار کو بھی دیکھا، بھائیوں کو بھی دیکھا، 6 ماہ کے اشتقار میرے بھائی کو بھی میں نے دیکھا ہے. وہ سارا کا سارا خونین منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے. افترون حزنہم یذھب من قلبی، تو کیا میرا یہ غم کیا میرے دل سے اتر جائے گا؟ تم یہ سمجھتے ہو کیا اس پر میری آنکھیں اشک بار نہیں ہوں گی؟ تو آپ کے رونے پر ملامت کرنے والوں کو آپ نے یہ جواب دیا. اور صبر کا حال کیا ہے دیکھیے. حضرت ابراہیم بن سعد کہتے ہیں قال سمع علی بن الحسین ناعیۃ فی بیتہ وعنده جماعۃ، آپ کے پاس کچھ حضرات موجود تھے، اچانک گھر سے رونے کی آواز آئی. فنہض الی منزلی، اٹھ کر اپنے گھر کی طرف گئے. ثم رجع الی مجلس، پھر اپنی مجلس کی طرف واپس لوٹے. پھر جو علم دے رہے تھے علم دینے میں مشغول ہو گئے. فقیل لہ، شاگردوں نے پوچھا امن حدث کانت النعیہ، یہ جو رونے کی آواز آئی کیا کوئی واقعہ پیش آیا، کوئی حادثہ پیش آیا؟ تو آپ نے فرمایا نعم، ہاں. فعزوہ وتعجبوا من صبری، جب آپ نے بتلایا تو انہیں خبر چلی تو آپ نے انتقال پر تعزیت دی. ان لوگوں نے آپ کو پرسا دیا. اس کے بعد تعجب کرنے لگے، گھر میں میت ہے مگر درس علم برابر جاری ہے. اندر جا کر ان کو تلقین کیے، پھر آئے اور اپنا درس جاری رکھے ہیں. تو شاگردوں کو تعجب ہوا کہ واہ رے صبر، فتعجبوا من صبری. تو آپ نے کیا کہا؟ فرمایا انا اہل بیت نطیع اللہ فیما نحب، ہم مصطفیٰ کے گھرانے والے ہیں جو ہماری پسند کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم اطاعت کرتے ہیں ان چیزوں میں جو ہمیں پسند ہوتی ہے. ہماری پسند کی چیز ملی تو بھی ہم اطاعت گزار ہوتے، اور اگر ہمارے لیے کوئی ناگوار چیز آتی ہے جس کا ہم نے کوئی تقاضا نہیں کیا، جو ہمارے لیے پسند کے کا باعث نہ بنی، مکروہ کوئی افتاد آ پڑتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں وَنَحْمَدُهُ فِي مَا نَكْرَهُ، کوئی افتاد آ پڑے، کوئی مصیبت آ پڑے تو بھی ہم اللہ کی حمد ہی کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہی کرتے ہیں. فرمایا ہم اہل بیت ہیں، شکوہ کرنا ہمارا کام نہیں ہے، ہر حال میں اس کی تعریف و ثنا کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں. آپ نے فرمایا اس طرح سے متعدد واقعات آپ کی سیرت طیبہ کے ہیں. آخری میں ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہد و ورع سے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سعید ابن مسیب سے ایک صاحب نے ذکر کیا. سعید ابن مسیب، یہ سعید ابن مسیب بھی ہے، سعید بن مسیب بھی ہے. تو یہ سعید ابن مسیب جو تھے ان کو سید التابعین کہتے ہیں. تو ان سے پوچھا، کسی نے کہا ما رأیت احدا اروا او رعا من فلان، میں نے فلاں سے بڑھ کر پرہیزگار کسی کو نہیں دیکھا. کہا تو آپ نے فرمایا حل رأیت علی ابن الحسین، اے فلاں کے زہد و تقوی کی تعریف کرنے والے، کیا تو نے علی ابن حسین امام زین العابدین کو بھی دیکھا ہے؟ اس نے کہا قال لا، نہیں دیکھا. تو آپ نے فرمایا ما رأیت احدا اورع منہ، میری آنکھوں نے کبھی ان سے بڑھ کر زہد و تقوی والے کو نہیں دیکھا، ان سے بڑھ کر تو کیا ان کے جیسا تقوی والا بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا. حضرت سعید ابن مسیب، دنیا جن کو سید التابعین کہتے ہیں، وہ آپ کے زہد و ورع کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں کہ میری آنکھوں نے ان جیسا زاہد و عابد کبھی نہیں دیکھا. عمر ابن دینار کہتے ہیں کہ دخل علی بن الحسین علی محمد بن اسامہ بن زید فی مرضہ فجعل یبکی، محمد بن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے بیماری کے زمانے میں حضرت امام زین العابدین ان کے پاس آئے تو وہ دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں. آپ نے پوچھا ما شأن، کیوں رو رہے ہو بھائی بتلاؤ؟ تو انہوں نے کہا علی دین، مجھ پر بڑا قرض ہے، قرض کا بوجھ ہے، دنیا سے جا رہا ہوں اس لیے آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کم ہوا، کتنا قرض ہے؟ قال 15,000 دینار، 15,000 اشرفیاں میرے ذمے قرض ہے، اس لیے رو رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا چین سے جاؤ، فہو علی، میرے ذمے تمہارا قرض میں ادا کر دوں گا. آپ دیکھیے کتنا آپ کے اندر غربہ پروری کا جذبہ ہے اور کس قدر لوگوں کی مصیبتوں کو دور کرنے کا جذبہ ہے. پوری شان ہی نرالی شان ہے، معاملہ ہی عجیب و غریب ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے آپ کی عظمتوں اور بلندیوں کا. تو میں آپ کو ایک حدیث سنا رہا، آپ کی ایک دعا سنا رہا تھا. اتنی خوبیوں کے باوجود اللہ سے کیا عرض کرتے، اللہم کما اسأت فاحسنت الیہ، اے اللہ میں نے تو نیکی نہ کی مگر تو نے احسان کیا ہے. ایسی زندگی گزارنے والوں کی تواضع اور عاجزی دیکھو، کہتے ہیں اللہم کما اسأت واحسنت الیہ، جیسا کہ میں نے بدی کی ہے تو نے پھر بھی احسان کیا ہے. فاذا عدت فعد علی، اے اللہ پھر اگر مجھ سے گناہ ہو جائے تو تو اپنا احسان ہی کرنا.
خطا کرنا ہماری عادت ہے، اور کرم کرنا مولا تیری قدرت اور تیری فطرت ہے۔ تیری قدرت ہے کہ تو کرم کرتا ہے، اے اللہ تیری سنت ہے کہ تو بخشش فرماتا ہے۔ یوں مانگا اللہ کی بارگاہ میں۔ پھر فرماتے تھے ان قوما عبدوا اللہ رہبۃ فتلک عبادۃ العبید، کچھ لوگ ڈر کے مارے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ غلاموں کی عبادت ہے، فرمایا غلاموں کی عبادت ہے یہ ڈر کر عبادت کرنا۔ وآخرین عبدوہ رغبۃ، اور کچھ لوگ رغبت اور دلچسپی میں عبادت کرتے، کوئی غرض سامنے رکھ کر۔ فتلک عبادۃ التجار، یہ تاجروں کی اور بزنس مین لوگوں کی، جو بزنس کرنے والوں کی یہ عبادت ہے، فرمایا سوداگروں کی عبادت ہے۔ وقوم عبدوا اللہ شکرا، اور کچھ وہ ہے جو صرف اللہ، بس اللہ ہے شکر کرتے ہوئے عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا فتلک عبادۃ الاحرار، یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے، یہ شریف لوگوں کی عبادت ہے۔ اور آپ کا قول ہے، فرماتے من قنع بما قسم اللہ لہ، سب سے بڑھ کر مالدار کون ہے، سب سے بڑھ کر دولت مند کون ہے؟ فرمایا اللہ نے جو کچھ دیا اسی پر اگر قناعت کرتا ہے، اسی پر کفایت کرتا ہے، تو فرمایا فہو من اغنى الناس، سارے لوگوں میں سب سے بڑھ کر دولت مند آدمی وہی ہے، توانگر وہی ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ اس کو دیا ہے اسی پر وہ قناعت کرتا ہے اور صبر کر لیتا ہے۔ عزیزان محترم، آپ کی سیرت طیبہ کے چند پہلوؤں کے بارے میں ہم نے عرض کیا، ورنہ آپ کی سیرت طیبہ کے بہت سے درخشاں پہلو ایسے ہیں کہ جن پر ہم کو عرض کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور موقع پر عرض کریں گے۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پاکیزہ تعلیمات پر اور آپ کی پاکیزہ حیات طیبہ کے نقوش تاباں سے ہماری زندگیوں کو بھی روشن و منور فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔